چلیں نعمان بھائی یا اسامہ بھائی آپ جو ہے نا ابتدائی تعارف وغیرہ کریں اور پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ شاہ صاحب تعارف ہو چکا ہے، میں دوبارہ تعارف کروا دیتا ہوں۔ جیسا کہ سامعین اور ناظرین آپ کو پہلے ہم نے بتایا کہ آج کا جو موضوع ہے اس پر گفتگو جو ہمارے خاص مہمان ہیں فصیح اللہ شاہ صاحب یہ کروائیں گے آپ کو۔ اس کے علاوہ اگر وجود خدا کے حوالے سے کوئی ملحد بھائی یا بہن اسٹریم کو جوائن کر کے کچھ اپنے شبہات کا اظہار کر کے ان کا ازالہ یا ان کے جوابات طلب کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی شاہ صاحب کو سنیے۔ جی شاہ صاحب۔ جی حزب اللہ بھائی آپ مائک بند کریں، آپ کا ایکو آ رہا ہے۔ جابر بھائی بھی بند کریں، خالی مفت صاحب مائک آن رکھیں گے، باقی ہم لوگ بند کرتے ہیں۔ جی ہلو، آواز نہیں آ رہی مجھے کسی کی؟ جی شاہ صاحب ہم نے میوٹ کر دیا، آپ کنٹینیو کریں، ہم سن رہے ہیں آپ کو۔ اچھا، اسامہ بھائی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسامہ بھائی نے اور باقی حضرات نے تو تعارف کر دیا کہ آج ہماری سٹریم کا جو موضوع ہے وہ ہے وجود خدا پر منطقی اور فلسفیانہ گفتگو۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فلسفیانہ دلائل اور یا آرگومنٹس پیش کیے جاتے ہیں تو یہ ہم اس لیے پیش کرتے ہیں کہ صرف ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ اور ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ وہ موجود ہے اور وہ ایک کامل مکمل ذات ہے اور کائنات کو پیدا کرنے والی بھی وہی ذات ہے اور چلانے والی بھی وہی ذات ہے، اور جو وقت مقرر ہے تو کائنات جب ختم ہوگی تو اس کائنات میں انسان اور جنات کے جو اعمال ہے اس کی زندگی کا جو حساب کتاب ہے وہ وہی خدا لے گا۔ اس پر ہم ایمان کو اور مذہب کو بطور علمیات اپسٹمالوجی بھی پیش کرتے ہیں، مطلب ہمارا جو خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین ہے تو وہ دلیل کی بنیاد پر ہے، اور اس کی دلیل جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے اور ان کی سچی خبر ہے۔ تو اصل تو یہ ہے، باقی ہم ان کو لوجیکل یا فلسفیکل جو ریزننگ بیان کرتے ہیں وہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم مذہب کا نام یہ مطلب نہیں ہے کہ یعنی ایک غیر عقلی چیز کو بس مان لیا جائے اور غیر فلسفیانہ ایک چیز کو مان لیا جائے۔ تو فلسفیانہ دلائل بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو جو انسانوں میں رائج علوم فلسفہ اور سائنس ہے تو اس کے پیراڈائم میں بھی ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اور اس کو ہم لوجیکلی اور کیا نام ہے ریشنلی طور پر ہم اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اور پروف کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انسان اپنی عقل اور سائنس یا مشاہدے کی بنیاد پر جن علوم کو سچ مانتا ہے یا تسلیم کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور جو مذہب کے عقائد ہے وہ بھی ریشنلی اور لوجیکلی طریقے سے جب پیش کیے جاتے ہیں تو اس پر ایک مومن کا ایمان دن بدن مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور جو رائج علوم ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ یہ اپنے عقیدے اور ایمان کو بھی چلا سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جہالت کے اندھیرے میں یا اندھی تقلید میں جو ہے وہ ایک خدا کی ہستی کو مان رہے ہوتے ہیں اور لوجیکلی اور عقلی طور پر جو ہے وہ مطلب ایکسپلین کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو ان تمام دلائل کا اور فلسفے کا اور منطق کا پیش کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارا ایمان یا ہمارا اللہ تعالیٰ کی وجود کو تسلیم کرنا فلسفے کی وجہ سے ہے یا منطق کی وجہ سے ہے، بلکہ اس کی جو اصل وجہ ہے، اصل ریزن ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کی سچی خبر ہے، اور ان کی سچی خبر پہ ہم نے ایمان قبول کیا اور اللہ کے وجود کو مانا ہے۔ باقی یہ کہ ہم کوئی یتیم نہیں ہیں عقلی طور پر، منطقی طور پر،
تو ہم اپنے عقائد کو منطق اور فلسفے میں بھی بالکل ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور ایکسپلین چلا آ رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو وجود خدا پر دلائل تو بہت زیادہ ہے فلسفیانہ اور منطقی پیراڈائم میں۔ جو ارسطو سب سے پہلے جو نام آتا ہے فلسفہ میں، بڑا نام جو آتا ہے وہ ارسطو کا آتا ہے۔ تو ارسطو نے آج سے 3000 سال پہلے، جبکہ ارسطو خود بھی مذہب کا پابند نہیں تھا، مذہب کو نہیں مانتا تھا، لیکن اس نے لوجیکلی اور فلسفیانہ پیراڈائم میں جب وجودیات کا یعنی علم الموجود، اس کو ایرسٹوٹولین علم الوجود کہتے ہیں، یعنی ارسطو کا علم الوجود اور علم الموجودات، اینتولوجی بولتے ہیں، ایرسٹوٹولین اینتولوجی بولتے ہیں۔ تو اس کو پھر ایک عیسائی فلسفی تھامس ایکوینائس نے 5 طریقوں سے بیان کیا ہے، اور اس کا پہلا طریقہ ہے دا انمووڈ موور، اس کو پرائم موور کہتے ہیں، پرائم موور آرگومنٹ۔ دوسرا طریقہ ہے دا فرسٹ کاز، یعنی دا فرسٹ کاز، سب سے پہلی علت، سب سے پہلا سبب۔ اور تیسرا جو آرگومنٹس بیان کیا گیا ہے ایرسٹوٹولین فلسفے کے روشنی میں، وہ ہے دا نیسیسری بینگ، یعنی آرگومنٹس فرام دا نیسیسری بینگ۔ نیسیسری بینگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک واجب الوجود، یعنی جو وجود واجب ہے، جس کو ماننا ضروری ہے، تو اس سے جو ہے وہ خدا کی ذات پہ اور اس کے وجود پہ استدلال کرنا منطقی طریقے سے۔ چوتھا طریقہ جو ہے وہ ہے دا ڈگری آرگومنٹ۔ دا ڈگری آرگومنٹ مطلب ہے کہ چیزوں کی درجہ بندی اور چیزوں کی جو ہے وہ کمی بیشی، خوبصورتی اور غیر خوبصورتی، اس سے جو ہے چیزوں کے درجات سے استدلال کرنا۔ اور پانچواں طریقہ جو ہے وہ ہے دا فائنل کاز آرگومنٹ، یعنی آخری سبب، یعنی سبب الاسباب، جس کا کوئی سبب نہ ہو۔ اس کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا جو آرگومنٹ ہے وہ ہے دا پرائم موور آرگومنٹ یا دا انمووڈ موور۔ تو اس میں منطق میں آپ کو پتہ ہے کہ مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، جس کو پریمس کہتے ہیں۔ تو پریمیسز یعنی مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، پھر دوسرا مقدمہ، پھر دوسرا پریمس پیش کیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں اس سے ریزلٹ نکالا جاتا ہے، اس سے نتیجہ نکالا جاتا ہے، اور نتیجے میں ایک مدعی یعنی کلیمر اپنے کلیم کو ثابت کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کے سامنے ہے، سب سے پہلا پریمس ہے وہ کہ تھنگ ان دا ورلڈ آر ان موشن۔ ہم دنیا میں جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ موشن میں ہے، یعنی وہ حرکت میں ہے، تو ہر چیز متحرک ہے۔ اور پھر دوسرا پریمس ہے سم تھنگ کین اونلی بی کاز ٹو موو بائی اے موور۔ ہر متحرک کے پیچھے، ہر حرکت کرنے والی چیز کے پیچھے ایک محرک ضرور ہوتا ہے، یعنی جس کو وہ حرکت دے رہا ہوتا ہے۔ جس طرح کی گاڑی ہے، تو جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی آگے چل رہی ہوتی ہے، حرکت کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے ایک موور ہوتا ہے اور وہ انجن ہوتا ہے، اور پھر اس انجن کو حرکت دینے والی چیز بھی وہ پیٹرول اور فیول ہوتا ہے، مطلب انرجی ہوتی ہے۔ تو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور کسی بھی حرکت کرتی ہوئی چیز متحرک کے پیچھے محرک کا ہونا ضروری ہے، موور کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ therefore everything in the world must be moved by an unmoved، کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں متحرک ہے تو اس کے پیچھے ایک ایسا محرک ہونا ضروری ہے جو خود متحرک نہ ہو، اس لیے کہ اگر وہ بھی متحرک ہو تو پھر اس کے لیے محرک ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو 5 دلائل بیان کیے گئے ہیں، یہ کس بنیاد پہ بیان کیے گئے ہیں؟ یہ انفینٹ ریگریشن کی بنیاد پہ بیان کیے تھے۔ انفینٹ ریگریس یا انفینٹ ریگریشن اس کو کہتے ہیں کہ ایک لامتناہی سلسلہ لازم آتا ہے اگر آپ چیزوں کے وجود کو بیان کریں، اور اس سے جو ہے وہ انفینٹ ریگریشن لازم آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجود ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ موجود ہے۔ جب ایک چیز موجود ہے تو اس کا سلسلہ ایک ایسے ہی
अनमूविड मूवर पे, प्राइम मूवर पे ख़त्म होगा कि जहाँ से हम इस कायनात के वजूद की तोजी को लॉजिकली और रैशनली तौर पर मान सकें। तो इसका नतीजा ये है कि एक ऐसा प्राइम मूवर यानी सबसे पहला और सबसे बुनियादी और अनमूविड मूवर जो अल्लाह ताला की ज़ात पे ये बात बिल्कुल सादिक आती है। अच्छा, एक बात ये मैंने जिस तरह अर्ज़ की है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात की जो मारिफत है वो तो अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत से है, और अंबिया की सच्चाई हमारे लिए दलील है, इसलिए कि हर सच्ची खबर दलील होती है, दुनिया में यह कायदा है। तो फ़लसफ़ा जो हमें एक वजूद खुदा या प्राइम मूवर का या खालिक कायनात का पता देता है, और मंतिक हमें अपने मुक़द्दिमात के ज़रिए से, अपने प्रीमिसेस के ज़रिए से यानी एक नतीजे तक पहुंचाती है कि इस कायनात का एक खालिक है और उसको चलाने वाला है। तो ये अक़ली तौर पर एक इम्कान का बयान होता है। फ़लसफ़ा और मंतिक खुदा की ज़ात और उसकी जो सिफ़ात है वो बयान नहीं कर सकता। तो जब एक चीज़ लॉजिकली तौर पर साबित है तो फिर उसकी मारिफत जो है वो फिर मज़हब से होगी। बहरहाल ये अलग बात है, ये एक वजाहत करनी थी। ये थी पहली दलील। जी, मैं आप हजरात से खुसूसन नौमान भाई से ये उनका फ़लसफ़ा में ज़्यादा वो है, इनको इंटरेस्ट है, और उसामा भाई को भी। तो इस पर अगर आप कोई उनकी तरफ से आर्गूमेंट या उस पर जो है वो एतराज़ या सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। या कोई मज़ीद वजाहत करना चाहे इसकी अपने अल्फाज में। जी शुक्रिया मुफ्ती साहब मौका देने के लिए। जी, उनके मेरे पास कुछ माइक इको आ रही है शायद। जी, ये जाबिर भाई अगर म्यूट करें ना तो अक्सर उनके माइक से ये चीज़ आती है। जी, शायद आपसे अगर आप 2 मिनट म्यूट कर ले, मैं अपना सवाल पेश करता हूँ, उसके बाद आप जवाब फरमा दें। जी, तो कुछ एतराज़ात होते हैं इस म्यूट किया हुआ माइक। जी शाह साहब, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं मेरे सामने, उनके जो एतराज़ात होते हैं इस प्राइम मूवर आर्ग्यूमेंट या एक्विनिस के जो 5 ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो मैं उनमें से एक-एक करके आपके सामने पेश करता हूँ। तो पहला जो होता है कि वो ये कहते हैं कि आप ये एज्यूम करते हैं कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि सब कुछ मोशन में है, तो चूँकि ये एक प्रिसपोज़िशन है कि सब कुछ मोशन में है इस कायनात में या इस दुनिया में, तो हमने इस कायनात को पूरी तरह जो है एसेस नहीं किया है या इससे बाहर हम नहीं गए हैं, तो आप ये कैसे लागू करते हैं कि जो हम यहाँ मुशाहिदा करते हैं, आप ये बाहरी दुनिया में कैसे इसको लागू कर सकते हैं? ये पहला एतराज़ होता है हज़रत। जी, इसका जवाब हो जाए। देखिए, हमने तो एज्यूम नहीं किया ना, ये तो हमारा अजम्पशन नहीं है कि चीज़ें मुतहर्रिक है। और ये बात कहना कि कायनात को अभी तक हमने जो है टोटली 100% ऑब्ज़र्व नहीं किया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पूरी की पूरी कायनात जो है वो यानी मोशन में है। भाई देखिए, मंतिक में जो इस्तेदलाल किया जाता है, जो आपके सामने मौजूद है, जो आपके सामने है, तो उसकी सिफ़ात को और उसकी एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ को देखकर आप एक कियास करते हैं और एक नतीजा निकालते हैं। तो अब तक के कायनात में जो चीज़ ऑब्जर्वेशन हो चुकी हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ज़मीन के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें हैं या कॉस्मोस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, प्लैनेट्स है, स्टार्स है, गैलेक्सीज है, जितनी भी है, तो सब के सब मोशन में है। और ये हमने एज्यूम नहीं किया, किसी मजहब ने अरस्तु को ये मशवरा नहीं दिया था, बल्कि द प्राइम मूवर जो है ये अरस्तु का, जो कि खुद खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखता था, तो उन्होंने कायनात की तोजी ये की। उन्होंने मजहबी ताट से नहीं किया कि मजहबी ताट पे जो है ना उन्होंने एक एज्यूम किया या अजम्पशन कायम किया और कहा कि हर चीज़ मुतहर्रिक है। तो भाई हमें एक ऐसी चीज़ बता दे कायनात के अंदर जो मुतहर्रिक नहीं है। हाँ, अगर कायनात में मज़ीद तहकीक होगी तो फिर देखा जाएगा कि आया वो चीज़ें जो है वो मोशन में है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए, इसके लिए अरस्तु ने जो है वो लॉज ऑफ मोशन
یہ تو میں نے بہت زیادہ مختصر طریقے سے یہاں پر دا پرائم موور آرگومنٹ بیان کیا تاکہ سمجھنے والوں کو آسانی ہو جائے، ورنہ اگر فلسفے میں ہم ارسطو کے فلسفے کو کھول دیں تو دی پرائم موور آرگومنٹ ارسطو نے ایسے نہیں کیا کہ چیزیں متحرک ہے تو ہر چیز کے لیے محرک چاہیے، موور چاہیے، تو لہٰذا پوری کائنات کے لیے جو ہے وہ ان مووڈ موور ہوگا، پرائم موور ہوگا، ایسے نہیں، بلکہ اس کے لیے انہوں نے دا لاز آف موشن یعنی قوانین حرکت کو ایک باقاعدہ طور پر ایک فلسفہ قائم کیا اور اس میں اس کو بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ بھی میرے سامنے ہیں، لیکن یہ کہ چونکہ ہم مختصر انداز میں یہاں پر اس چیز کو لانا چاہتے ہیں تاکہ سننے والے بھی سمجھ جائیں۔ اگر فلسفیانہ بحث میں ہم جائیں اور اور ہم پرائم موور کو مزید ایکسپلین کریں فلسفے کے زبان میں، خصوصاً ارسطو کے زبان میں، چونکہ یہ دلیل ارسطو کی ہے، یہ مقدمات ہی ارسطو کی ہے، تو ہم اگر لاز آف موشن کو یہاں پہ کھول دیں تو بات بہت دور ہو جائے گی اور پوری رات اس پہ جو ہے نا وہ لگ سکتی ہے۔ جی مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ اس جواب کے لیے۔ تو مجھے لگتا ہے آپ اپنا آرگیومنٹ جو ہے، جو آپ کے 5 آرگیومنٹس ہیں، ان کو آپ کمپلیٹ کریں، اس کے بعد میرے پاس ایگریگیٹ جو ہے، مطلب کہ ایگریگیٹ سوالات ہوں گے پھر انشاءاللہ۔ تو مجھے لگتا ہے آپ پورا جو ہے اپنا پیش کریں۔ ہاں، یہ ایک منٹ آپ بات کریں، میں دوسری اسکرین شیئر کر رہا ہوں، یہ ختم ہو گیا، میں اس سے ورڈ سے کر رہا ہوں۔ جی نعمان بھائی اور اسامہ بھائی، آپ اس پہ تھوڑی بات اگر وضاحت کرنا چاہیں، مزید اس کو واضح کریں تاکہ جو فلسفہ نہیں جانتے ان کو بھی آسان سادہ الفاظ میں آ جائے۔ میں اسکرین دوسری لاتا ہوں۔ جی جی شاہ صاحب۔ جی اسامہ بھائی، تب تک آپ کنٹینیو کریں۔ نعمان بھائی، آپ جو کہہ رہے ہیں مزید اس حوالے سے، آپ وہ تب تک ایڈ کر لیں اور بہتر رہے گا موضوع کے حوالے سے۔ جی جی جی، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، تو انشاءاللہ یہ آگے ہمارے جوابات دیں گے۔ تو اگر میں جو ہوں اس میں ان کے اعتراضات پہلے کہوں تو وہ شاید قبل از وقت ہوگا، چونکہ ہم مفتی صاحب سے سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ اسی کا مزہ ہم اٹھائیں گے۔ البتہ یہ وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، تب تک 1 منٹ لگ سکتا ہے مفتی صاحب کو۔ تو اس میں ہمارے فار ایگزامپل مفتی صاحب نے انفائنائٹ ریگریس جو ہے ریگریشن کی بات کی تھی، تو اس پہ بھی جو ہے ان کا آبجیکشن ہوتا ہے کہ یہ پرائم موور پہ ہی آپ کیوں سٹاپ کرتے ہیں کہ ان کی کازیشن نہیں ہے یا ان کی سیلف کاز نہیں ہے، تو آپ ادھر کیوں رکتے ہیں کہ اس کو آپ باہر نکالتے ہیں اس ریگریشن سے۔ تو اس کا بھی انشاءاللہ امید ہے کہ مفتی صاحب اچھا انشاءاللہ جواب دیں گے کہ پھر جو ہے ہمارا وجود ممکن نہیں۔ اسی طرح اینتھروپومورفزم جو ہے، یعنی کہ ایک طرح کا یہ کہیں گے کہ جو فرسٹ کاز میں جو ہم انٹینشنلٹی، یعنی کہ جیسے مفتی صاحب مجھے لگتا ہے آرام سے جو ہے پیش کریں گے آگے، چونکہ ارسطو جو ہے وہ وولیشنل ایجنٹ یعنی کہ ایک ول رکھنے والے اس فرسٹ کاز کو نہیں مانتا تھا۔ تو ہمارا ان سے یہ فرق ہے کہ ہم اس فرسٹ کاز کو یا پرائم موور کو جو ہے ہم اس کی ول مانتے ہیں، یعنی کہ وولیشنل ایجنٹ مانتے ہیں کہ ان کی ایک ول تھی، مرضی تھی، تبھی تو ہم وجود میں آئے۔ تو اس میں کچھ صفات ہیں، یعنی کہ جیسے مفتی صاحب آرگیومنٹ پیش کریں گے، پرائم موور کا آرگیومنٹ پیش کریں گے یا فرسٹ کاز کا پیش کریں گے، تو اس سے اس حد تک تو ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کاز ہے، فرسٹ کاز ہے یا پرائم موور ہے، لیکن پھر بچ جاتا ہے کہ اس کے اور ہمارے خدا کے درمیان جو گیپ بچ جاتی ہے اس کو فل کرنا پڑتا ہے آرگومنٹس میں۔ تو وہاں پھر آ جاتی ہیں کہ ہماری اسلام میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں، پھر ہم اس کو پیش کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں، اس کی ول ہونی چاہیے، اس کا پاور ہونا چاہیے، اس پرائم کاز کا جو ہے اختیار ہونا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو لازماً ہونا
اس پرائم موور کے لیے جو ہے لازمن ہونا ہے، تبھی تو یہ کائنات جو ہے وجود میں آئی، یا مظہر ان صفات کا اس پرائم موور کا، یا پھر کہیں آپ فرسٹ کاز کا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جتنے بھی ہم آرگومنٹس پڑھیں گے یا پیش کریں گے فلسفیانی طور، تو اس میں جو ہے برج کرنا پڑتا ضروری ہے، کیونکہ ورنہ ہم وہی فرسٹ کاز یا کنٹینجنٹ بینگ، نیسسری بینگ، کچھ بھی کہیں تو ہم پھر پھنس جاتے ہیں وہ برج کرنے میں کہ اس کو ہم کیسے برج کریں۔ تو باقی مفتی صاحب یا اسامہ بھائی کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اچھا نعمان بھائی، ایک چیز میں مفتی صاحب سے بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، آپ سے بھی۔ ابھی جو ہماری ڈسکشن چل رہی ہے یہ منطقی دلائل کے حوالے سے، یعنی کہ فلسفے کی روح سے ہم جو ہے اس کے اوپر اپنا دلائل پیش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں جابر بھائی آپ کی بھی مجھے یہاں پہ رائے درکار ہوگی، حزب اللہ بھائی آپ کی بھی، شاہ صاحب کی بھی۔ تو کیا ہمیں نیکسٹ ٹائم کچھ آسان الفاظ میں، جیسا کہ نوید بھائی نے بھی کہا ہے کہ جو بیسک جو بچے الہاد کی طرف موو کر رہے ہیں، وہ مطلب بہت آگے جا کے ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، ان کو ایک بیسک، ایک بنیادی جو بالکل سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ 2 دن سے میں فیس کر رہا ہوں۔ جابر بھائی اس چیز سے واقف ہیں، کچھ بھائی جو ہیں انہوں نے میرے ساتھ، کچھ بہنوں نے رابطہ کیا پرسنلی طور پہ، تو ہمیں اس سائڈ پہ بھی تھوڑا موو کرنا چاہیے، میری ایک رائے ہے اس حوالے سے۔ جابر بھائی اور نعمان بھائی، حزب اللہ بھائی اور شاہ صاحب، اس حوالے سے اگر کچھ رائے ہو تو مجھے ضرور آگاہ کریں۔ جی فہم بھائی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے۔ تو نہیں آ رہا؟ بالکل جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو نئی نسل کے جو بچے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم بعض دفعہ جو ہے ان کے ساتھ کچھ ایسے الفاظ میں بات چیت کرتے ہیں جو الفاظ انہیں سمجھ نہیں آتے ہیں، حالانکہ ہم وہی بات یا پھر وہی الفاظ آسان زبان میں جو ہے ان کے ساتھ بات کریں گے تو انہیں 100% جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی مطلب ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جس سے جو ہے نا وہ عام بندہ جو ہے نا اس کو بھی سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، بچے جو دوسری بات جو عام بادشاہ شخص ہے اس کو بھی سمجھنے میں دشواری ہو جاتی ہے، کیونکہ اردو زبان جو ہے اس میں تو کچھ لفظ عربی کے بھی ہوتے ہیں، فارسی کے بھی ہیں، اور باقاعدہ اگر ہم فلسفہ یا پھر سائنس کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ انگلش کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو ملحد بنے ہوتے ہیں نئے نئے، انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا الفاظ جو ہیں وہ بولے جا رہے ہیں فلسفے کے متعلق یا پھر سائنس کے متعلق کیا، اگر ہم ان کو اردو میں ترجمہ کر کے جو ہے آسان الفاظ میں ادا کریں تو وہ بہتر رہے گا، میری تو یہی رائے ہے۔ جی اسامہ بھائی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور نوید صاحب کا یہ جو کنسرن جو انہوں نے پیش کیا یہ بہت ہی مطلب بالکل یہ واضح ہے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ البتہ آرگیومنٹس کی جو ہے اقسام ہیں، اور جو مجھے لگتا ہے کہ ایک انسٹنکٹ کے حساب سے یا پھر ہم عام زبان میں کسی آرگیومنٹ کو اگر ہم پیش کر سکتے ہیں یا کسی آرگیومنٹ سے قائل کر سکتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے جو ڈیزائن آرگیومنٹس آ رہا ہے آئے گا انشاءاللہ، چونکہ یہ ابھی پہلی سٹریم ہے اس سلسلے میں، تو ڈیزائن آرگیومنٹ ایک ایسا آرگیومنٹ ہے مجھے لگتا ہے وہ چھوٹا سا بچہ بھی سمجھ پائے گا، چونکہ آرگیومنٹس کی بہت اقسام ہے، تو ڈیزائن آرگیومنٹ ایسا ہوگا جو انشاءاللہ بچہ بھی سمجھ پائے گا۔ مجھے لگتا ہے مفتی صاحب آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ مفتی صاحب کو اپنا ٹائم دے دیتے ہیں، اس پہ جی انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کنٹینیو کریں۔ شاہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، آ رہی ہے، شاہ صاحب آپ کنٹینیو کریں۔ جی اچھا، یہ دوسری جو دلیل ہے، طریقہ ہے اس کا تھامس ایکوینس کا ارسطو کے فلسفے سے، وہ یہ کہ دا فرسٹ کاز، اس میں سب سے پہلا پریمس ہے، یعنی پہلا مقدمہ ہے کہ دا تھنگ ان دا ورلڈ ہیو اے کاز، کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے نا،
تو ان چیزوں کی کوئی نہ کوئی علت ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہر چیز یعنی کائنات اپنے لیے خود علت ہو، خود سبب ہو، تو یہ تو ناممکن ہے عقلاً، یعنی عقل کے نزدیک یہ بات ناممکن ہے کہ ایک چیز اپنے لیے خود ہی سبب ہو، کائنات اپنے لیے خود ہی سبب ہو۔ اینڈ نتھنگ از دا کاز آف اٹ سیلف، کوئی چیز اپنے لیے خود سبب نہیں بن سکتی۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ بات مان لی کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے یا بنی ہوئی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے، تو ہر بنی ہوئی چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہونا ضروری ہے، کوئی علت ہونا ضروری ہے، اور کوئی چیز اپنے لیے علت نہیں بن سکتی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے منطقی طور پہ کہ سو ایوری تھنگ ان دا ورلڈ مسٹ ہیو اے فرسٹ کاز یا این انکازڈ کاز، کہ یہ کائنات جو قائم ہے تو وہ ایک ایسے سبب پر، ایک ایسی علت پر قائم ہے کہ جو خود کسی علت کی محتاج نہیں ہے۔ تو فرسٹ کاز اور کازالٹی کا جو استدلال ہے منطق میں اور فلسفے میں، تو یہ بھی ہمیں ایک ایسے وجود اور ایسی ہستی کی طرف لے جاتی ہے کہ جو خود کسی سبب کا اور علت کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ تمام کائنات کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے، بنی ہوئی چیزوں کے لیے سبب اور علت بنتی ہے۔ جی نعمان بھائی، اس پہ آپ کریں گے یا؟ جی مفتی صاحب، جی جی یہ جو فرسٹ کلاس کی بات آتی ہے تو اس میں یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ یہ جو پرائم موور یا آپ نے بات کی، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ ساری خصوصیات یا صفات موجود نہ ہوں جو آپ پیش کرتے ہیں۔ اچھا جی نعمان یہ بھائی کے علاوہ صفات اگر کسی کا صفات مائک آن ہے تو آف کر دیں۔ جی نعمان بھائی، یہ صفات کی بات آپ نے اس سے پہلے بھی کی اور اس پر بھی کی۔ یہ ارسطو کا پورا ایک استدلال ہے منطقی طور پہ۔ تو تامس ایکوینائس نے جو ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ 5 حصے جب پورے ہوں گے نا، تو پھر میں آپ کو اس ہستی کی صفات کے بارے میں بتاتا ہوں، یہ اسی کی روشنی میں انشاءاللہ۔ اچھا، تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے دا نیسیسری بینگ۔ وہ کہتے ہیں کہ دا تھنگ ان دا ورلڈ آر کنٹینجنٹ، کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے تو ایک کنٹینجنٹ ہے، مطلب ہے کہ امکانی ہے، عارضی ہے۔ اور اینڈ کنٹینجنٹ بینگ کین ناٹ ایگزسٹ ود آؤٹ اے کاز، تو جو عارضی چیزیں ہوتی ہے، ایک امکانی وجود ہوتا ہے، ایک ممکن جو وجود ہوتا ہے، تو وہ وداؤٹ کاز اس کا وجود نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ان 2 پریمیسز کا کہ سو ایوری تھنگ ان دا ورلڈ مسٹ بی کازڈ بائی اے نیسیسری بینگ۔ تو اب ان تمام ممکنات کے لیے، تمام کنٹینجنٹ بینگز کے لیے ہمیں کوئی نیسیسری بینگ کا وجود ضروری ہے، ورنہ ہم ان تمام امکانی کنٹینجنٹ بینگز کا ہم کوئی توجیہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اس کے لیے کوئی نیسیسری بینگ ہو، یعنی جس کو اردو میں یا کیا نام ہے عربی میں جو ہے وہ واجب الوجود کہتا ہے، یعنی ایسا وجود جو کنٹینجنٹ نہ ہو بلکہ نیسیسری ہو۔ اس میں ہم مزید وضاحت بھی کر سکتے ہیں کہ کنٹینجنٹ کو ہم اگر پاسبل بینگ کہیں تو پاسبل بینگ وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے پر موقوف ہوتا ہے، یعنی دوسرے پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اور نیسیسری بینگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، مطلب ہے کہ وہ کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں ہوتا۔ تو جو چیزیں ڈیپینڈڈ ہے یعنی ممکنات، تو اس کے لیے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بینگ کا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ پھر انفینٹ ریگریشن لازم آئے گا۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان تمام کے تمام استدلالات کی جو بنیاد ہے، جو مطلب ہے کہ اصل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر ہم کائنات کی توجیہ کریں گے تو ہمیں انفینٹ ریگریشن سے بچنا پڑے گا، ورنہ ہم کائنات کی توجیہ ارسطو کے اس فلسفے کے تناظر میں نہیں کر سکتے۔
اس میں ایک چوتھا طریقہ جو ہے وہ ہے دی ڈگری آرگومنٹ. ڈگری آرگومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کائنات کے اندر چیزوں میں تفاوت دیکھتے ہیں. تفاوت کا مطلب ہے کہ ہم درجات دیکھتے ہیں, ہم چیزوں کی کیٹیگرائز کرتے ہیں. کوئی چیزیں اچھی ہوتی ہے, کوئی چیزیں بری ہوتی ہے, خوبصورت ہوتی ہے, کوئی کم ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, کوئی ناقص ہوتی ہے, کامل, کمپلیٹ, انکمپلیٹ, یہ ساری چیزیں. تو دیر آر ڈگریز آف گڈنس اینڈ پرفیکشن امونگ تھنگز. یعنی کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو کچھ چیزیں جو ہے گڈ ہوتی ہے اور کچھ چیزیں پرفیکٹ ہوتی ہے اور کچھ چیزیں اس کے مقابلے میں کم اور ان گڈ ہوتی ہے. پھر یہ کہ اینڈ سم تھنگ آف میکسیمم ڈگری مسٹ بی دا کاز آف تھنگز آف لوئر ڈگری. ایک کم درجے کی جو چیز ہوتی ہے, یعنی لو ڈگری کی چیز ہوتی ہے, تو وہ کامل ڈگری یعنی جو پرفیکٹ چیز ہوتی ہے تو اس کے بغیر نہیں پائی جا سکتی. مطلب ہے کہ ہم جب ایک چیز کو کم یا بدصورت کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے کامل درجے کی کوئی چیز موجود ہے. ہم ایک چیز کو بدصورت کہتے ہیں, بدصورت اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے ایک خوبصورت چیز موجود ہے. تو کسی چیز کا کم ہونا, ناقص ہونا اور کسی چیز کا بدصورت ہونا یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کس چیز پہ؟ ایک کامل چیز پر اور اس سے خوبصورت چیز پہ. تو so there must be a supremely good and perfect cause of all good things. تو اب ان تمام کے تمام گڈ چیزوں کے لیے اور خوبصورت چیزوں کے لیے جو ہے وہ ایک سپریم گڈ اور اسی طرح پرفیکٹ کاز کا ہونا ضروری ہے, اور وہ خدا ہی کی ذات ہے. اور وہ کیوں خدا کی ذات ہے, میں انشاءاللہ یہ آخری جو آرگومنٹ ہے اس کو پیش کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ جو کوالٹیز کا ہم خدا تعالیٰ کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں مذہبی طور پر بھی, تو کیا وہ فلسفے میں بھی ہے یا نہیں ہے. پانچویں جو دلیل ہے, استدلال ہے, وہ ہے دا فائنل کاز آرگومنٹ. اس کا پریمس 1 یہ ہے, پہلا مقدمہ, کہ دا تھنگز ان دا ورلڈ ایکٹ فار این اینڈ اے پرپس. کہ جتنی بھی چیزیں ہیں تو وہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنے اختتام تک جاتی ہے اور یعنی خوبصورتی کی طرف جا رہی ہوتی ہے, پرفیکشن کی طرف جا رہی ہوتی ہے. اب ایک چیز جو ہے اپنے اینڈ تک, اپنے انتہا تک, اپنی منزل تک جا رہی ہوتی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یعنی اس کے لیے انٹیلیجنٹ بینگ کا ہونا ضروری ہے. ورنہ کوئی چیز اگر انٹیلیجنٹ نہ ہو اور وہ خود بخود ریڈملی اور اندھے قانون کی یعنی اندھا بن کر, کوئی اندھا جو ہے نا اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح کوئی چیز اگر خود جو ہے وہ کیا نام ہے پرپس کی طرف وہ ایکٹ کر رہا ہو, لیکن یہ کہ اس میں انٹیلیجنٹ مطلب یہ کہ اس میں اگر شعور نہ ہو, تو ظاہر ہے پھر وہ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اب میں جس حالت میں ہوں تو میں ناقص حالت میں ہوں اور مجھے جو ہے وہ ایکٹ کرنا چاہیے کیا نام ہے اینڈ کی طرف یا پرپس کی طرف. تو اس کے لیے انٹیلیجنٹ بینگ کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ تمام کی تمام کائنات کو جو اینڈ کی طرف جا رہی ہے اینڈ کی طرف لے جائے اور اپنے پرپس کی طرف جو جا رہی ہے ان کی طرف لے جائے. دیکھیں نعمان بھائی, ان تمام کے تمام آرگومنٹ میں آپ دیکھیں تو ارسطو کے فلسفے کو جب آپ ڈائریکٹلی پڑھیں گے تو اس میں یہ پانچوں آرگومنٹ میں دیکھیں کہ ایک کامل خوبصورت کا ہونا ضروری ہے. تو جو پرائم موور ہوگا تو وہ خوبصورتی کے اعلیٰ معیار پر ہوگا, وہ کامل ہوگا. چونکہ چیزیں ناقص سے کمال کی طرف جا رہی ہے تو وہ اعلیٰ ہوگا. اور اسی طرح چیزیں اپنے مقصد کی طرف جا رہی ہے اور مقصد کی طرف یا اینڈ کی طرف ایک چیز خود نہیں جا سکتی, تو اس کے پیچھے شعور کا ہونا ضروری ہے. تو وہ کائنات کی وہ ہستی یعنی کائنات کو چلانے والی وہ ہستی جو اینڈ کی طرف یا پرپس کی طرف لے جا رہی ہے, مقصدیت کی طرف لے جا رہی ہے, تو وہ باشعور اور انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے تاکہ اس کو مقصد کا پتہ ہو. ٹھیک ہے, تو وہ مطلب ہے کہ مقصد کا شعور بھی وہ ہستی رکھتی ہے اور انٹیلیجنٹ بھی ہے, اور مطلب اس میں اتنی طاقت بھی ہے, اور یہ کہ وہ دوسروں پر ڈیپینڈ بھی نہیں ہے. تو ان تمام کے تمام آرگومنٹ سے ہمیں جو اس پرائم موور کی یا اس نیسیسری بینگ کی جو صفات یعنی سمجھ میں آتی ہے, تو فلسفہ بھی کہتا ہے کہ وہ خالق کائنات جو ہے وہ بالکل کامل ہونا چاہیے,
یعنی وہ کمال درجے کا خوبصورت ہونا چاہیے، کمال درجے کا وہ انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، وہ کسی دوسرے پر جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں ہوگا بلکہ خود وہ نیسیسری ہوگا، اور وہ اس کے لیے کسی کاز کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی وہ کاز پہ موقوف نہیں ہوگا کہ اس کو کسی نے بنایا ہو، اور یا یہ ہے کہ اس کا امکانی وجود ہو، اور امکانی وجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہونے اور نہ ہونے کے دونوں مطلب آپشن برابر ہو، تو وہ تو نیسیسری ہے۔ جب وہ نیسیسری ہے تو اس میں دو آپشن نہیں ہوں گے بلکہ ایک ہی آپشن ہوگا کہ وہ نیسیسری بینگ ہی ہے، موجود ہی ہے، ایگزسٹ ہی کرتا ہے۔ تو فلسفہ بھی ارسطو کے فلسفے کو میں نے پڑھا ہے اس حوالے سے ڈائریکٹلی الحمدللہ، تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو پرائم موور ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے اور بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے، اور اس کو ہر چیز کے مقصد کا پتہ ہے، ہر چیز کے ابتدا کا بھی پتہ ہے اور درمیانی درجات کا بھی پتہ ہے، اور اینڈ کے آخری درجے حتمی درجے کا بھی پتہ ہے۔ مطلب ہے کہ اس میں علم کامل کا ہونا بھی ضروری ہے اور قدرت مطلقہ کا ہونا بھی ضروری ہے، تب ہم اس کو پرائم موور اور خالق کائنات مان سکتے ہیں۔ جی میری بات ختم ہو گئی۔ جی شکریہ شاہ صاحب ان آرگیومنٹس کے لیے۔ تو میرے ذہن میں اس وقت جو ایک مطلب ایک میکسیمم یا بڑے درجے کا جو ایک سوال جو ایک ملحد کر سکتا ہے، تو اگر آپ ہمیں اس میں جو ہے رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ بالکل چلے پرائم موور کا، ہم اگر وہ کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں کہ چلے پرائم موور ہے یا فرسٹ کاز ہے، تو وہ ڈائیسٹک کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ ڈائیزم کا آرگیومنٹ سامنے لا سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم کیسے جو ہے اس کو ٹیکل کریں؟ کیسے آپ اس کو مزید وضاحت کریں کہ وہ کون سا آرگومنٹ لا سکتے ہیں؟ جی ڈائیزم کا، یعنی کہ چلے خدا نے یہ کائنات بنائی تو اس نے پھر انٹروین نہیں کیا، اس کائنات کو بنایا اور چھوڑ دیا ایسے ہی، یعنی کہ اس پرائم موور نے بنایا جی چھوڑ دیا۔ اب اس کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے چیزوں میں۔ جی 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 بالکل۔ تو اس میں جو چیزیں اینڈ کی طرف جا رہی ہے اور مقصد کی طرف جا رہی ہے، تو یہ کائنات پھر اندھی کائنات مقصد کو کیسے پہچانتی ہے؟ کون لے جائے گا؟ بات تو بالکل صاف ہے کہ کون لے جائے گا۔ ظاہر ہے اگر اس کی انوالومنٹ نہ ہو اور اس کی دخل اندازی نہ ہو تو پھر یہ جو کائنات مقصدیت کی طرف جا رہی ہے یا کمال کی طرف جا رہی ہے، تو اس کے لیے تو ایک شعور کا انٹیلیجنٹ بینگ کا ہونا ضروری ہے نا۔ انٹیلیجنٹ بینگ کا مطلب یہی ہے کہ ایک کائنات جو ہے وہ سفر کر رہی ہے نقصان سے کمال کی طرف اور اپنے مقصد کی طرف اور اپنے اینڈ کی طرف، تو پھر اگر ہم اس کو ڈیزم کے خدا کو مانے، خالق کو مانے، تو پھر کیا نام ہے، اس کو مقصد کی طرف کون لے جائے گا؟ پھر تو کہتے کہ بھائی کائنات بے مقصد ہے اور اس کا سفر کہیں کسی طرف نہیں ہے۔ شاہ صاحب یہاں پر ان کا ایک ممکنہ سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر خدا کی انوالومنٹ نہیں ہے تو انوالومنٹ سے پہلے خدا نے مطلب جو کائنات کا جو محو سفر رہنا ہے وہ طے کر دیا ہے کہ یہ لافانی رہ گئے، ایسے ہوتا ہی رہے گا، یعنی کہ کائنات ہی لافانی ہو گئی۔ تو اس حوالے سے آپ تو دیکھیں اگر خدا پہ ہم یہ چیز ڈالتے ہیں کہ اس نے پہلے فیصلہ کر لیا کہ چیزیں نافانی ہوگی اور بے مقصد جو ہے نا وہ ایک سرکل کے اندر گھوم رہی ہوگی، تو پھر اس کا کوئی حوالہ بھی ہونا چاہیے نا۔ یہ تو قرآن کریم میں ہے کہ کیا تم کائنات کی پیدائش کے وقت تم موجود تھے؟ کیا تم وہاں پہ شاہد کے طور پہ، گواہ کے طور پر موجود تھے؟ تو ایک چیز ہم پرائم موور پہ ڈال رہے ہیں تو اس کی طرف سے پھر ایک خبر بھی ہونی چاہیے، کوئی فون کال اور کوئی ریکارڈنگ تو ہونی چاہیے نا، تو وہ ریکارڈنگ ہمیں سنا دے۔ شاہ صاحب میں آواز آ رہی میری سر؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ تو ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے، اور اس میں اگر میں شاہ صاحب جنہوں نے کویشچن کیا تھا کہ کائنات جو ہے وہ یعنی اندھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بنا کے چھوڑ دی اور اس میں انٹروین نہیں کیا، تو اس سلسلے میں اگر میں کچھ عرض کروں تو دیکھیں ہمیں جو ہے وہ یہ تو پکا پتہ چل گیا کہ آپ کے آرگومنٹ سے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، وہ انٹیلیجنٹ بھی ہے، تو پھر ایک انٹیلیجنٹ بینگ جو ہے وہ اپنے پرفیکٹ ڈیزائن کو انکنٹرولڈ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات نہیں لگتی کہ آپ اتنی محنت سے ایک چیز بنائیں
اور پھر آپ اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھے نا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے آپ نے ایک جو بھی فار ایگزامپل ایک سافٹ ویئر پروگرامر ہے وہ اپنے پروگرام کو بناتا ہے تو پھر وہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ جناب اس کو میں نے جو ہے وہ کس لوپ میں اور کب اس کو جو ہے وہ میں نے چلانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پروگرام بنا کے کوئی سیفٹی میجرمنٹ کوئی سیفٹی پریکاشنز جو ہے وہ نہ لے اور بالکل اسے بلائنڈ چھوڑ دے. یہ ہوتا نہیں ہے. اور انسانی جو لاجک جو ہے یا جو ذہن ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جناب جو بنانے والا ہے کوئی بھی کام ہو اس میں اس کی اندر انوالومنٹ جو ہے وہ ضروری رہتی ہے. فار ایگزامپل ایک کار کو مینوفیکچر اگر کر دیا جائے تو بنا کے ایسی تو نہیں چھوڑی جاتی نا. اس کے لیے ہر وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس اس کے اندر اگر کوئی مینٹیننس یا اس طرح کا کوئی ایشو آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے پس پردہ جو ہے وہ ہوتا ہے. یہ تو ہماری پوری دنیا کے اندر اصول جو ہے وہ کار فرما ہے. تو جب خالق نے اس کائنات کو ڈیزائن کیا اس کے قوانین مرتب کیے تو ان قوانین کا کنٹرول انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا تاکہ اس کو ضرورت کے مطابق جو ہے اس میں رد و بدل کیا جا سکے. اگر رد و بدل نہ کیا جاتا تو پھر لاس فار ایور ہوتے اور پھر یہ جو کائنات ہے یہ لاس کی ہی بیس پہ صرف چلتی, اس میں کوئی ایکسٹرنل انوالومنٹ ہماری نہ ہوتی. جی میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے. جی ہو رہی ہے. جی ہاں ہو رہی ہے. جی جی شاہ جی صاحب سلیم اور صاحب نے تو بہت آسان الفاظ میں بتا دیا کہ مطلب کوئی بھی کائنات میں ہم نے تو آج تک کوئی چیز نہیں دیکھی کہ ایک انسان نے کوئی چیز بنائی ہو اور پھر جو ہے نا اس کو ویلا ہی چھوڑ دیا ہو جنگل میں. تو پھر خدا کے بارے میں ہم کیسے خدا پر کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کائنات کو پیدا تو کیا لیکن بے مقصد اور اندھا چھوڑ دیا. تو ماشاءاللہ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے تو بہت سادہ اور آسان الفاظ میں ماشاءاللہ سلیم صاحب نے کیا. جی آپ جی بولیں. بالکل بہت اچھا جواب تھا. جی شاہ صاحب بالکل سوال جواب میرے لیے مطمئن بخش تھا. البتہ ایک ملحد کا پھر ربط والا جو اس کے ساتھ چونکہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن انٹیلیجنٹ کی بات آ گئی انٹیلیجنس کی تو اس میں اوبویسلی ڈیزائن کی بات آ گئی یعنی کہ پرپز کہ ایک مقصد ہے. تو اس مقصد کو ڈھانے کے لیے یعنی کہ مقصد یہ پرپز ڈیزائن یا ڈیزائنر کو ڈھانے کے لیے پھر ان کا اگلا آرگیومنٹ یہی ہوتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے ملٹیورس بھی ہو سکتی ہے. ملٹیورس میں کیا ہے کہ ہماری جو کائنات ہے یونیورس ملٹیورسز میں سے ایک یونیورس ہے. تو جس کو ابھی تک آپ ڈیزائن کا نام دے رہے تھے وہ اب رینڈمنس میں بدل جاتا ہے, چانس میں بدل جاتا ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر اس کائنات میں جو ہماری کائنات ہے یہاں پر فار ایگزامپل گریویٹیشنل لا میں سے جو ہے ایک لا ہے گریویٹیشنل لا تو وہاں پر جی کا ویلیو 9.8 نیوٹن پر میٹر اسکوائر ہے فار ایگزامپل. ٹھیک, تو اگلی کائنات میں جو ہے 9.7 ہی ہوگا, ادھر 9.6 ہوگا, ادھر کچھ اور ہوگا. تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیزائن سے ہٹ کر جو ہے ہمیں رینڈمنس اور چانس کی طرف لے جاتا ہے. جب یہ ادھر کی طرف لے جاتا ہے تو ایز اے ریزلٹ پرپز اور ڈیزائنر خود بخود ختم ہو گیا. تو اس کا پھر ہم کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ جی میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک تو ملٹی یونیورس کا جو فزکس میں تھیوری پیش کی گئی رائے پیش کی گئی ہے تو وہ مطلب پروون نہیں ہے نا, مطلب اسٹیبلشڈ سائنس میں اس نے اپنی جگہ نہیں بنائی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک کائنات یعنی اس کائنات کے علاوہ اور بھی کائنات ہو سکتے ہیں تو ابھی تک ہم نے جو ہے نا سائنٹیفکلی اس کا مشاہدہ نہیں کیا, ہم نے ڈسکور نہیں کیا. پھر دوسری طرف ہم اس کائنات کے لاز بھی جو ہے نا اپنی طرف سے ایزیوم کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہاں پر ایسے لاز ہو, تو ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کائنات کے بعد ایک اور کائنات ہے جس کو ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں اور اس کے جو لاز ہوں گے اس کی جو کوالٹیز ہوں گی اس وہاں پہ کیا کیا ہوگا وہ تو ہمیں سب خدا نے بتا دیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جس ملٹی ورس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور کائنات ہو سکتی ہے اور وہاں پر یہ لاز ہوں گے تو اس لاز پہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی سائنٹیفک جو ہے وہ یعنی آبزرویشن یا ایکسپیریمنٹ نہیں ہے, جبکہ ہمارے پاس وہاں کی ہر چیز موجود ہے. تو جس چیز پر ثبوت موجود ہے
اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، اور جس چیز کو ابھی تک سائنس نے ڈسکور نہیں کیا اس کا جو ہے وہ سائنس نے آج تک لیبارٹری میں کوئی ایسی انوائرمنٹ نہیں بنائی کہ اس کو ہم ایک الگ سے کائنات کہیں اور وہاں پر کوئی الگ لاز جو ہے وہ کار فرما ہو اور وہ کائنات کو چلا رہی ہو. تو اس طرح تو مطلب یہ کہ انکار کے لیے تو آپ کوئی بھی ہیلا بہانہ بنا سکتے ہیں. تو اگر یہ چیز سائنس میں پروو ہو سکتی ہے تو ہمیں بتا دے کہ بھائی سائنٹیفکلی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کائنات جس کے وجود کا ہم صرف یعنی ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں اور وہاں پر اس کے لاز بھی ہم جو ہے نا خود ہی ایزیوم کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک چیز جب ثابت ہو گئی ہے عقل سے بھی اور نقل سے بھی، مطلب ہے کہ یقینی طور پہ، تو اس میں پھر آپ امکانی دلیل یا فرضی دلیل یا ازمپشن کو قائم کر کے اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے آپ کو اسی درجے کی دلیل ہونی چاہیے جس درجے کی دلیل ارسطو نے پرائمور پہ قائم کی ہے. جی سلیم صاحب. جی آواز آ رہی سر میری؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں، کنٹینیو کریں. اچھا نعمان بھائی، آپ نے یہ کہا تھا کہ گریویٹیشنل جو کانسٹنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، یہی آپ نے بات بتائی نا؟ جی میں نے ایگزامپل دی تھی، اور مطلب کہ جو لاز یہاں پر ہم ان کو ڈیزائن کر کے پیش کرتے کہ یہ ڈیزائن ہے، اتنا اگر دور ہوتا تو یہ ہوتا وہ ہوتا، تو ان کا کہنا ہے کہ پھر تو ملٹی ورسز میں بہت ساری کائناتیں ہیں اور ان کائناتوں میں مختلف لاز ہیں، ٹھیک ہے نا، تو گویا وہ ڈیزائن نہیں رہ جاتا پھر. تو جب ڈیزائن نہیں رہے دیکھیں گا اس میں بھائی ہمیں صرف یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ڈیزائنر نے ایک طرح کی ڈیوائس بنائی یا اس نے ڈیفرنٹ طرح کی ڈیوائسز بنائی. اگر ہم ملٹی یونیورس کی بات کرتے ہیں، اگر تھوڑی سی بات کروں تو یہ ایک ڈائلما تھا جس کو سالو کرنے کے لیے ایک کانسیپٹ دیا گیا، وہ تھا ٹائم ٹریول. تو اس میں کہا گیا کہ جناب اگر ایک بچہ جو ہے وہ ٹائم ٹریول کرتا ہوا واپس جاتا ہے پاسٹ میں اور اپنے دادا کو مار کے آتا ہے واپس اسی دنیا میں، تو اب پھر وہ پیدا کیسے ہوگا؟ یعنی اس نے اپنے دادا مار دیا، پھر اس کا باپ نہیں ہوگا تو وہ کیوں ہوگا؟ تو یہ تقریباً 1 سال تک یہ پہیلی رہی، 100 سال تک پہیلی رہی کہ جناب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ٹائم ٹریول کرے، دادا کو مارے اور پھر وہ اسی دنیا کے اندر ایگزسٹ کرے. تو پھر ایک ملٹی یونیورس کا کانسیپٹ آیا کہ جناب اگر کوئی بندہ ٹائم ٹریول کرتے ہوئے پاسٹ کے کسی سیکوینس کو ڈسٹرب کرتا ہے نا، تو پھر وہ والی یونیورس ہوگی وہ یا وہ والی دنیا ہوگی وہ اس دنیا سے علیحدہ ہوگی. یعنی وہ دنیا جس میں وہ بچہ اپنے دادا کو مار کے آیا ہوگا، وہ بچہ اس دنیا میں نہیں ہوگا، بلکہ بچہ اس دنیا میں ہوگا جس میں اس نے اپنے دادا کو نہ مارا ہوگا. تو اس طرح پھر جو ہے وہ اگر ایک ملٹی ورڈ آ گئی تو پھر ملٹی یونیورس آ گئی، اور پھر یہ انفینٹی جو ہے وہ انفینٹ یونیورس کا کانسیپٹ دیا گیا کہ اس طرح جو ہے وہ انفینٹ پیرلل جو ہے وہ یونیورس ہو سکتی ہیں. اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ جس طرح ہم اپنا امیج دیکھتے ہیں شیشے کے اندر، تو ہمارا جو لیفٹ ہے وہ رائٹ نظر آتا ہے، جو رائٹ ہے وہ لیفٹ نظر آتا ہے، تو بالکل اسی طرح ہر یونیورس کا ایک امیج اینٹی یونیورس بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری کی ساری جس طرح شاہ صاحب نے کہا تھیریز ہیں، تو اس میں قوانین ڈیفرنٹ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جو نیوٹن کے لاز آف فزکس ہیں وہ آئنسٹائن کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں اپلائی نہیں ہوتے. یعنی جو ہمارے پاس انرشیل نان انرشیل فریم آف ریفرنس ہے، یعنی ایک ہے جس میں ایکسلریشن کانسٹنٹ ہے، اس میں نیوٹنز لا اپلائی ہو جائیں گے. انہی لاز کو آپ لے کے جائیں گے نان انرشیل فریم آف ریفرنس میں، تو یعنی ایکسلریٹڈ فریم آف ریفرنس میں جہاں پہ ایکسلریشن جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، کانسٹنٹ نہیں ہے، تو وہ لاز جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوں گے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس فریم کے اندر کون سا لا جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ارتھ پہ جو ویٹ ہے W=mg، جی ہے 9.8، یہی آپ مون پہ جائیں گے فارمولا یہی رہے گا، ویلیو چینج ہو جائے گی. یعنی جو بیسک ٹیکنالوجی ہے اٹ ول ریمینز دا سیم، لیکن اس ٹیکنالوجی کو رن کرنے کے جو پیرامیٹر ہوں گے اٹ ول ڈیپینڈ اپون دا سچویشن دیٹ ایگزسٹ ان اے پرٹیکولر یونیورس. لیکن اب اس یونیورس کو اس کے پیرامیٹر کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا. یعنی اگر میں یونیورس کی بجائے 2 پلانٹ لیتا ہوں، ارتھ اور مون کو، تو ویٹ دونوں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، ایکویشن دونوں پہ اپلائی ہوتی ہے. لیکن ایک پہ جو اسمال جی ہے W=mg، ارتھ پہ ہے 9.8، مون پہ ہے وہ 1.6.
تو اب لا نہیں چینج ہوا بلکہ جو میث تھا وہ چینج ہو گیا. اس وجہ سے جو ہے وہ اس پہ لا میں ہمیں بظاہر تبدیلی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹویوٹا کمپنی نے ایک گاڑی بنا دی تو اب اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہر سی سی میں وہ 100 کی ہے، سوری 600 کی ہے، 1000 کی ہے، 1000 1200 کی ہے. ٹیکنالوجی سیم رہے گی، بس اس کے پیرامیٹر جو ہے وہ چینج ہوتے رہیں گے. تو بالکل اسی طرح اگر آپ ملٹی یونیورس انفینٹی یونیورس بھی لے لیں تو بنانے والا اس کے پیچھے ایک ہی ہوگا، اور لاز جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن ان پرٹیکولر یونیورس اس کے مطابق جو ہے وہ اس میں اپلائی ہو جائیں گے. تو میرا اتنا ہی کہنا ہے اس پہ. اگر کوئی بھائی شیئر کرنا چاہے بسم اللہ. جی شکریہ آپ کا بھی. اور شاہ صاحب آپ میری تصحیح فرمائیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم 2 منٹ کے لیے اس کو مان کے بھی چلیں کہ ملٹی ورس ہے اور جو ہے جو وہ پیش کرتے ہیں، تو جیسے کہ آپ نے ابھی ان 5 آرگومنٹس میں سے وہ نیسیسری بینگ کا ذکر کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس حساب سے اور انفائنائٹ ریگریشن کے حساب سے پھر بھی اس کو جو ہے ان کو ہم جو ہے اچھا جواب دے سکتے ہیں. آپ ذرا اس پہ اگر تھوڑا بہت فرمائیں. جی یہ تو سلیم صاحب فزکس کے ماشاءاللہ استاد ہے، تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ یہ تو پھر ہم انفینٹ ریگریشن کی طرف جائیں گے کہ ملٹی ورس کا اگر ہم کہیں تو وہ تو پہلے سے ارسطو نے کہہ دیا کہ ہم کائنات کی توجیہ میں انفینٹ ریگریشن سے ہمیں بچنا پڑے گا. اور پھر سلیم صاحب نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر وہاں کے قوانین کچھ الگ بھی ہو تو اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا. اور جس طرح میں نے بھی مثال دے دی کہ آخرت بھی ایک کائنات ہیں، تو وہاں کے جو لاز ہیں وہ ظاہر دنیا سے بالکل مختلف ہے. تو وہاں کا کون سا قانون ایسا ہے کہ جو خدا کے وجود کی نفی کرتا ہے یا ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نہیں ہو سکتا. جی مفتی صاحب اور سلیم بھائی بہت بہت شکریہ. باقی حضرات بھی تھوڑا بہت جو ہے کچھ فرمائیں تو شاید اور نکات اچھا، سامنے آ جائیں. اس میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالی، یا اگر ہم پرٹیکولر نہیں کرتے ان جنرل ہم کہتے ہیں اس کائنات کا خالق ہے، تو وہ کیوں ہے اور کیوں ہونا چاہیے، اس پہ تو بات ہو سکتی ہے. تو پھر وہ سیکنڈ سٹیپ آتا ہے کہ وہ خالق ہے کون سا. یعنی یہ جو جتنے بھی مختلف نقطہ نظر کے لوگ اس دنیا میں بستے ہیں اور وہ اپنے لحاظ سے اپنے خالق کو ڈیفائن کرتے ہیں، اپنے اپنے پیرامیٹر دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ کیا اس کائنات کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں، تو اگر اس پہ پہلے سیٹسفائی ہو جاتا ہے کوئی بھی بندہ کہ ہاں خالق کا جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. ویسے میں نے اس کو نا ایک بڑی سمپل سی مثال سے سمجھا. میں نے یہ دیکھا کہ اگر چائے کا کپ ہمارے پاس بن کے آتا ہے، ہم پیتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یار دودھ، پانی، پتی اور میٹھا بڑے تناسب سے میرے سامنے آیا اور اس کا فلیور بڑا اچھا ہے. لیکن اگر یہی چیزیں مکس کر کے میرے پاس کوئی ڈیفرنٹ پرپورشن کے ساتھ آئے تو مجھے مزہ نہیں آئے گا اور مجھے کوئی اس کے اندر آرگنائزیشن ملے گی نہیں. اب یہاں سے میں یہ سوچنا شروع کرتا ہوں کہ یار کیا یہ پانی کو پتا تھا، چائے کی پتی کو پتا تھا، دودھ کو پتا تھا اور چینی کو پتا تھا کہ ہم نے کس تناسب سے ملنا ہے اور ایک ہم نے مشروب بنانا ہے؟ تو میرا جواب جو ہے وہ نفی میں ہوگا کہ نہ تو پانی کو پتا تھا، نہ چینی کو پتا تھا، نہ پتی کو پتا تھا، نہ دودھ کو پتا تھا کہ ہم نے کس تناسب سے مل کے ایک چائے بنانی ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم چاروں ملیں گے تو چائے بنے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح یہ بڑی سمپل سی مثال میں دے رہا ہوں، یہ اپنی سمجھ کے لیے ہو سکتا ہے کہ بندے اس سے ایگری نہ کریں، لیکن جس طرح ایک چائے بنتی ہے اس کے پیچھے ایک بنانے والا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ملاتا ہے اور پھر وہ ہمارے پاس ایک آرگنائز شکل میں سامنے آتی ہے، تو ہم پھر اس کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں کہ یار یہ چائے کس نے بنائی ہے. یہ نعوذ باللہ میں مثال نہیں دے رہا، ویسے ہی میں جو ہے نا ایک آرگومنٹ کے طور پہ اس کو لے رہا ہوں. تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار اس چائے کا بنانے والا ہے. ویسے اگر رینڈم آپ جو ہے وہ چائے بھی ملا دیں، پتی بھی ملا دیں، دودھ بھی ملا دے، چینی بھی ملا دے، وہ بن تو جائے گا، وہ مل بھی جائیں گی، لیکن وہ اس کے اندر کوئی مجھے ایک نہ تو ٹیسٹ آئے گا اور نہ کوئی آرگنائزیشن نظر آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کائنات میں ارد گرد ہم نظر دوڑاتے ہیں نا،
تو ہمیں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں جو ایٹماسفیئر یعنی جو ایٹماسفیئر آن دا سرفس آف دا ارتھ کریٹ کیا گیا ہے یہ کسی اور پلانٹ پہ آج تک ہمیں نہیں ملا بالکل ایسا ہی. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے اسپیشل اٹینشن پے کی ہے اس سیارے پہ، حالانکہ ہماری ہستی جو ہے اس پوری کائنات میں سمندر کے ایک قطرہ اور ایک قطرے کا ہزارواں حصہ بھی، ارب والا حصہ بھی نہیں ہے، یعنی لاکھوں کروڑواں حصہ بھی ہم نہیں رکھتے، لیکن پوری کی پوری جو ہے وہ کانسنٹریشن اسی سیارے پہ ہے ہماری ذات کی حد تک. تو اب اس کے اندر مجھے آرگنائزیشن نظر آتی ہے، پھر اس کا تناسب، ایک خاص ڈسٹنس، اور پھر ایک چیز کا دوسری چیز سے ربط. تو یہ چانسز کی اگر بات ہوتی تو اتنے زیادہ چانسز ایٹ ونس ہونا جو ہے نا ان کی پرابلٹی تقریباً ناممکن ہی لگتی ہے کہ ہر چیز ایک دوسری چیز سے منسلک ہے اور پھر ڈیپینڈ بھی کر رہی ہے. ایک چیز کو ڈسٹرب کرے تو پورا نظام جو ہے وہ دھرم برہم ہوگا. اور اس کے علاوہ پھر آپ دیکھتے ہیں گریویٹیشنل فورس ہے اور سینٹریپیٹل فورس پرووائڈیڈ بائی دا سنس، اور ارتھ جو ہے وہ خاص فاصلے پہ رکھتے ہوئے سن کے ارد گرد جو ہے وہ ریوالو کر رہی ہے. سن جو ہے اپنی فیملی کو لے کر روٹیٹ کر رہا ہے، پھر سن اپنی فیملی کو لے کے ملکی وے میں ہے، ملکی وے کے سینٹر کے گرد روٹیٹ کرتا ہے. یہ سارے کے سارے پرٹیکولر سپیڈ کے ساتھ بھاگے ہوئے بھی جا رہے ہیں. تو یہ جو پورے کو پورا سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ بالکل اسی طرح جس طرح ہم کہیں کہ چائے جو ہے وہ چاند سے بن سکتی ہے، لیکن اس کے چانسز بہت کم ہوں گے. تو اس یونیورس کے اندر جتنے لاز ہیں ان کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں نا بطور سائنٹسٹ. جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے قوانین جو مرتب کیے ہیں اس کائنات کو چلانے کے لیے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. جب وہ ایکسپلور کرتے ہیں تو ان کے اندر ان کو سمیٹری نظر آتی ہے، نظم و ضبط نظر آتا ہے، ایک آرگنائزیشن نظر آتی ہے. تو یہ سب کچھ چانسز سے اگر ہوتا ہے تو پھر یہ بڑا ہی اعلیٰ چانس ہے. تو اگر آپ نے چانسز کو مان کے اس کو ماننا ہے تو کیوں نہ ایک چانس کریٹ کرنے والے کو مان کے مان لیا جائے. تو میرا خیال یہ زیادہ محفوظ راستہ ہوگا ہر ایک کے لیے. شکریہ. جی سلیم صاحب، جیسے پہلے نعمان بھائی کہہ رہے تھے اپنا ڈیزم کے حوالے سے، تو ایک سائنٹسٹ بہت بڑے مادہ پرست تھے، یہ صفحے اول کے مادہ پرست اگر ان کو کہا جائے تو کوئی اس میں غلط نہیں ہوگا. ان کا نام اے ایس ایڈنگٹن تھا. تو ان کے مطابق یہ تھا، جو ان کے الفاظ ہیں وہ یہ تھے کہ فلسفیانہ نقطہ نظر سے کائنات کا موجودہ شکل میں اچانک آغاز مجھے کبھی پسند نہیں آیا. تو یہ ہے مطلب وہ جو مادہ پرست ہمارے لوگ، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو نظریہ ہے وہ بگ بینگ کے آنے کے ساتھ ہی تقریباً دم توڑ گیا تھا، اور اب تو تقریباً مکمل طور پہ ایک قسم کے یہ دفن ہو گیا. دوسرا سر فریڈ ہائل تھے، ان کے بگ بینگ کے حوالے سے جو ریمارکس تھے وہ یہ تھے جس حوالے سے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی، فلسفے کے حوالے سے، ارسطو کے حوالے سے. ان کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ دھماکہ مادے کے ٹکڑے کر دیتا ہے، لیکن بگ بینگ نے متضاد نتیجہ پیش کیا. تو اب یہاں پر ہمارا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر دھماکہ مادے کے ٹکڑے کر دیتا ہے تو بگ بینگ نے جو متضاد نتیجہ پیش کیا ہے اس کے پیچھے کیا کاز ہے، یا کیا علت ہے، یا کیا وجہ ہے، یا کون سی کوئی پاور ہے؟ اسام بھائی آپ نے مجھ سے کوشچن کیے؟ کوشچن نہیں کیا، میں نے ایڈ کیا سر. اچھا 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 سر، اس میں اگر میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں تو مجھے سائنٹسٹ تو بڑے مسکین نظر آتے ہیں. ان کو آپ اچھا، مادہ پرست کہنے، آپ ان کو مادہ پرست کہنے میں حق بھی جانب ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جناب یہ ٹیبل ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے، اس لکڑی کے اندر جو ہے وہ اتنے مالیکیولز ہیں، یہ ان کی سٹرکچر ہے، اور ایک بندہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ لکڑی کا بنا ہوا ٹیبل ہے. تو آپ کا ویٹیج کس کے حق میں ہوگا، کہ وہ بندہ جو اپنے علم کی وجہ سے اس کی ڈیٹیل دے رہا ہے، یا جس نے صرف یہ بتایا کہ یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے؟ تو بالکل جو بظاہر ایسے میں ڈیٹیل دے رہا. ڈیٹیل دے رہا ہے. تو اب دیکھیں نا کہ اس طرح جو سائنٹسٹ ہیں ان کے پاس حتمی نالج نہیں ہوتا، اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ تو نہیں دیا نا، ڈائریکٹ تو وہ نالج دیتے تھے انبیاء کرام کو، اور ان کا نالج جو ہے وہ پرفیکٹ ہوتا تھا. اب وہ سائنسدان بیوقوف ہوگا جو اپنے ناقص علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام پر کوئی حتمی رائے دے گا.
کیونکہ سائنس میں کوئی حتمی رائے نہیں ہوتی، وہ تو خود اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو ایکسپلور کر کے ان کی ممکنہ جو ہے وہ توجیہ یا ریزن جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو ان کو میرا خیال ضد نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی کوئی سائنٹسٹ جو ریئل سائنٹسٹ ہے وہ ضد کرتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کا سائنسی سچ جو ہے وہ 100 سال بعد کا جھوٹ ثابت ہو. تو سائنس پروگریسو ہے، اس کے اندر سائنٹسٹ کو جو اس طرف جاتے ہیں میرا خیال ان کو نہیں جانا چاہیے. اور سائنٹسٹ تو ان کے پاس ڈائریکٹ اللہ کا دیا ہوا نالج نہیں ہوتا، ہاں اللہ کی دی ہوئی عقل ہوتی ہے جس کو یہ استعمال کرتے ہیں. تو ظاہر غلطیاں تو کریں گے. اب یہ ایکسپیریمنٹ بھی اگر پرفارم کرتے ہیں، اس کا بھی رزلٹ آتا ہے، تو آبزرویشن آ گئی ان کے پاس، اس آبزرویشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی ہائپوتھیسس اگر یہ قائم کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اسی آبزرویشن کو 500 سال بعد، 1000 سال بعد ان سے بہتر آرگومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا جائے. تو میرا خیال سائنٹسٹ جو ہیں وہ قابل عزت ہونے چاہیے ہمارے لیے، اگر وہ ضد کرتے ہوئے خدا کے وجود پہ کوئی بات نہیں کرتے. جی بالکل، یہ مثالیں جب ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اپنا بگ بینگ کے حوالے سے، تو یہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اس حوالے سے کچھ لوگ تھے جو مطلب اس لیے بگ بینگ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس میں خدا کو نہیں ماننا چاہتے تھے. اس میں غالباً سر فریڈ ہائل ہی تھے. تو اس کے بعد جو ہماری مطلب ڈسکشن آج کی ہے خدا کے وجود کے حوالے سے، اور نعمان بھائی نے ایک بات کی تھی ڈیزم کے حوالے سے، اور میں نے ایک سوال رکھا تھا شاہ صاحب سے، آپ لوگوں نے مجھے بہت اچھا جواب دیا، تو اس کو بھی میں مطلب خود کو بھی جواب ہے یا کاؤنٹر کہہ رہے میں کر رہا ہوں کہ ایک سائنٹسٹ ہیں پال ڈیوز، یہ ایک مشہور پروفیسر ہے اور ان کے مطابق جو بگ بینگ کے بعد پھیلاؤ کی رفتار تھی وہ اتنی نفاست کے ساتھ موضوع بنائی کہ اس کے کیا ہی کہنے. لیکن ان کی جو کیلکولیشنز ہیں اور سٹیفن ہاکنگ کی جو کیلکولیشنز ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ کے بعد کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار 1 بلین مرتبہ تھی، جبکہ جو سٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ کے 1 سیکنڈ بعد جو پھیلاؤ کی شرح وہ 100,000 ملین مطلب یہ اس کی جو رفتار تھی. لیکن آگے یہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. تو جو ڈیویز ہیں ان کے مطابق جو مطلب کائنات ہے یہ اگر سست ہو جائے تو تباہ ہو جائے گی، اور اگر یہ تیز ہو جائے تو یہ منتشر ہو جائے گی. یعنی کائنات جو ہے 2 تباہیوں کے درمیان جو ہے یہ سفر کر رہی ہے. اور وہی بات آپ کی وہ مثال جو آپ نے وہ گاڑی کے حوالے سے دی کہ مینٹیننس، اس کا خیال، اس کے انجن کا خیال، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں ایک گاڑی کو مطلب اس کے انجن کی صحت کے حوالے سے، اس کی خراشوں اور اس کو تباہی سے بچانے کے لیے بہت میٹر کرتا ہے کہ اس کو جو ہے ہم یعنی اپنے ایک بہتر کسی میکینک کے پاس یا اس حوالے سے رکھیں. تو اس کے بعد جو اسٹیفن ہاکنگ کی بک ہے بریف ہسٹری آف ٹائم، اس میں یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ کے 1 سیکنڈ بعد پھیلاؤ کی جو شرح تھی وہ 100,000 ملین کے ایک حصے سے بھی کم ہوتی تو یہ کائنات اپنے موجودہ جو اس کا حجم ہے اس کو پہنچنے سے پہلے ہی تباہ ہو جاتی. جبکہ یہ اسٹیفن ہاکنگ جو تھے یہ خدا کے حوالے سے جو غالب گمان ہے کہ وہ اس کے انکاری تھے. تو مطلب ایک ویل پلانڈ اور ایک ڈسپلنڈ رولز اینڈ ریگولیشنز کہیں یا کیلکولیشنز کہیں کہ اس کے ساتھ ایک دھماکہ ہوتا ہے، پھر اس کی جو پھیلاؤ کی رفتار ہے پھر وہ اسی پہ جو ہے اسی رفتار سے اس کی جو ہے مطلب رفتار رہتی ہے پھیلاؤ کی، کہ دنیا جو ہے آج تک قائم ہے اور مسلسل جو ہے یہ ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے جو کائنات ہے. پھر پروفیسر جارج گرینسٹائن یہ کہتے ہیں کہ جب ہم پورے ثبوت کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ خیال بڑی شد و مد کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ کوئی مافوق الفطرت طاقت یا وحد قوت اس میں ضرور شریک ہے. اچھا، اس میں جو ہے نا سوم بھائی سنگولیرٹی کا کانسیپٹ بھی ہے نا جی سلیم صاحب میں تھوڑی سی اس پہ جی وہ کر رہا ہوں، اس کی پھر آپ وضاحت بھی کر دیں گے. آپ چونکہ یہیں پڑھاتے ہیں اور آپ نے گروپ میں بھی اس کا باقاعدہ کورس پڑھایا تھا بگ بینگ تھیوری پر کئی دنوں تک. تو میرے خیال میں بگ بینگ تھیوری یہ نہیں ہے کہ ایک سنگل نقطے میں جو ہے وہ دھماکہ ہوا، بلکہ
بگ بینگ تھیوری جو شروع ہوتی ہے تو میرے خیال میں وہ تو ریڈیو ویو سے شروع ہوتی ہے کہ کچھ روشنیاں جو ہے وہ انہوں نے دیکھ لی تو اور وہ پھیلی ہوئی تھی اور امکانی طور پر وہ ایک دھماکے سے پھیل سکتی ہے، تو پھر یہ تھیوری پوری کی پوری بنا دی گئی اور سائنٹیفک طور پہ مطلب پیش کی گئی، تو ایک اچھی توجہ کے طور پر قبول کر دی گئی۔ تو میرے خیال میں بگ بینگ جو ہے وہ یعنی سنگولیرٹی سے شروع نہیں ہوتی بلکہ ریڈیو ویوز سے شروع ہوتی ہے، لیکن ہوتا ہے کہ اکثر ملحد اور ایتھیسٹ جو ہے وہ پیچھے سے شروع کرتے ہیں، لیکن جہاں سے شروع ہوتی ہے تو وہ بالکل اگنور کر لیتے ہیں میرے خیال میں۔ اچھا سر، آپ میرا خیال کاسمک ریز کو ریڈیو ویوز کہہ رہے ہیں۔ جو کاسمک ریز ہے نا، وہ جو ڈسکور ہے آج تک ہمیں مل رہی ہیں، یہ ایکو آ رہی ہے بھائی۔ جی جی ہاں، کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ CMB جو ہے وہ وہی بات کر رہا ہوں، میں جی غلط جی ہو گیا۔ جی کاسمک ریز تھی، تو اس وجہ سے وہ جو بگ، اچھا اس میں سر سنگولیرٹی کا جو کانسیپٹ دیا جاتا ہے نا، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو اوریجن آف دا یونیورس، اس کی شیپ کیسی تھی، یعنی آپ کو سلیم صاحب شاید سگنل ویکنس کی وجہ سے remove ہوئے ہیں۔ میں یہاں پر کچھ ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں اور اس حوالے سے شاہ صاحب سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب، میٹر یا ڈارک میٹر، اس کے اوپر تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ میٹر ڈارک میٹر پر تو سلیم صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، چونکہ وہ فیلڈ انہی کا ہے فزکس کا، وہ بتا سکتے ہیں۔ اگر نعمان بھائی نے یہ چیزیں پڑھی ہے تو وہ آپ جی کو جی، بتا سکتے ہیں۔ اگر مجھے آپ ایک سیکنڈ دے تو میں PPT شیئر کر سکتا ہوں، اس پہ تھوڑا آپ کو شاید مدد ملے۔ تب تک سلیم بھائی اگر کہنا چاہیں کچھ تو وہ فرما سکتے ہیں۔ اچھا میں پتہ نہیں کیوں ڈسکنیکٹ ہو گیا، آواز آ رہی میری؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کاسمک ریز کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اچھا میں کہہ رہا تھا، ایکو پھر آ رہی، کسی کا مائک کھلا ہے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو شیپ ہمیں نظر آ رہی ہے نا آج کل یونیورس کی، تو یہ کہا گیا کہ ہاؤ اٹ واز ان دا بگننگ، کہ یہی شیپ شروع میں کیسی تھی، کہ آج تو ہمیں سیارے نظر آ رہے ہیں، سورج نظر آ رہا ہے، ملکی وے گلیکسی ہے، کلسٹر آف کلاؤڈ نظر آ رہے ہیں، ہمیں بلینز آف سٹار نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے، یہ جو سارے کا سارا مادہ ہے اور جو انرجی ہے، یہ تھی کیا یعنی پہلے؟ تو اس کے لیے پھر ایک کانسیپٹ دیا گیا، اور یہ میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ کچھ آبزرویشن ہے۔ ایک آبزرویشن یہ ہے کہ یہ جو سیارے ہیں یا جو کائنات ہے، ایک کائنات دوسری کائنات سے دور بھاگی ہوئی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ اگر چیزیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں تو ماضی میں کہیں وہ ایک جگہ اکٹھی بھی ہوں گی، تو جس جگہ وہ اکٹھی تھی اس کو سنگولیرٹی کا نام دیا، اور اس کا میس جو ہے وہ انہوں نے انفینٹی لیا، اور والیوم جو ہے وہ زیرو لے لیا، اور پھر کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایکسپینشن ہوئی۔ تو یہ ایک فرض کی ہوئی بات ہے بگ بینگ، اس کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے۔ یہ ایک جو ایکسپینشن آف دا یونیورس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ چیزیں چونکہ اب ایک دوسرے سے اوے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کار کے اندر اگر بم دھماکہ ہو تو اس کے ٹکڑے جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور اڑتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن شروع میں کار اکٹھی تھی، ایک جگہ پہ تھی۔ تو بالکل اس یونیورس کی شکل جو ہمیں آج نظر آ رہی ہے ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ سنگولیرٹی ایک نقطے کے اندر بند تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر پھیلاؤ جو ہے وہ ہوا۔ شکریہ۔ اچھا نعمان بھائی صرف مجھے 1 منٹ دیجیے گا معذرت کے جی ساتھ۔ جی اچھا سلیم بھائی، ناسا نے 1989 میں مطلب اس حوالے سے ریسرچ کی ہے، اور 2 سائنٹسٹ تھے ولسن اینڈ پینزس، تو انہوں نے اس کے اوپر جو ان کو نوبل پرائز بھی ملا ہے اس چیز کے لیے۔ تو ان نے کوبے 1 اینڈ کوبے 2 سیٹلائٹ جو ہیں وہ خلا میں بھیجی تھی، اور انہوں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ تو اس حوالے سے آپ پھر مطلب کیا کہنا چاہیں گے؟
सर इन दो साइंटिस्ट के वर्क के बारे में मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि इनका क्या मिशन था और उन्होंने क्या एक्सप्लोर किया और किस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया और इनको नोबेल प्राइज मिला। मेरे पास इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है बिल्कुल। ठीक है। जी, अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ा बहुत ऐड करना चाहूँगा। जी जी पहली जी बात तो जी ये एक पॉइंट उठा था डाइज़्म पे, तो आप लोग मेरी तस्हीह फरमाएँ चूँकि मुफ्ती साहब भी बैठे हैं। तो मुझे लगता है डाइज़्म की जब बात आती है तो इसको 3 सतह पर जो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। एक तो अगर वो मुल्हिद चूँकि आर्गुमेंट मुफ्ती साहब ने पहले पेश किए, फिर अगर वो डाइज़्म का कायल दिख रहा है या आर्गुमेंट कर रहा है, तो हम मोरालिटी की बुनियाद पे जो है उसके साथ बात कर सकते हैं। दूसरी सतह ये होगी कि हम रीज़न पे जो है उसकी लिमिटेशंस बयान करें, उस पे बहस करें। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हम उसको 5 सेंसेस से जो कुछ हम इकट्ठा करके एक मुरत्तब नतीजा निकालते हैं, यानी कि जिसको हम रीज़निंग बोलते हैं, ठीक? तो उससे बाहर ज़रूरत क्यों है हमें, तो उसको हम पेश कर सकते हैं। तो इसी के सब कैटेगराइज़ेशन में जो है फिर रेवोल्यूशन की बात भी आएगी। तो तीसरी सतह मेरे हिसाब से लगता है मुझे जो ख़ास करके बहुत पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन यहाँ है वो है पर्पज़ का, यानी कि कायनात का मकसद। तो पर्पज़ में चूँकि हम उनसे ये कह सकते हैं कि पर्पज़ की जनरल कैटेगराइज़ेशन जो है वो 2 अक़साम की होती हैं। एक होता है जनरल पर्पज़, यानी कि हम खाते हैं, पीते हैं, ये एक पर्पज़ है आम सबका। लेकिन दूसरा जिसको हम बोलते हैं अल्टीमेट पर्पज़, उस पे हम बात कर सकते हैं। और इसी को जो फ़लसफ़ियाना तौर पर जो है फ़िलॉसफ़र्स या साहिब इल्म अशख़ास होते हैं, वो ये भी कहते हैं कि हम इसको 3 कैटेगरीज़ में जो है तक़सीम कर सकते हैं। एक को माइक्रो पर्पज़ कहेंगे, दूसरे को मीज़ो और तीसरे को मैक्रो पर्पज़। तो माइक्रो और मैक्रो क्या है, ये मुझे लगता है यहाँ पर रिलेटेड नहीं है। अलबत्ता जो मैक्रो पर्पज़ है, मैक्रो यानी कि एक अल्टीमेट पर्पज़ क्या है इस कायनात का या हमारा। तो इस पे हम बहस कर सकते हैं कि आप कैसे जो है पहले 2 पर्पज़ जो है मीज़ो एंड माइक्रो, तो उन 2 बुनियाद पर जो मतलब जो बहस करते हैं साइंसी कानून, कवानीन, लॉज़ वगैरह उनके साथ। तो पहले 2 पर्पसेस को यानी मीज़ो एंड माइक्रो को हम बुनियाद नहीं बना सकते एक मैक्रो पर्पस, बड़ा पर्पस बताने के लिए। तो मुझे लगता है ये 3 चीज़ें हैं कि जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो सकती है एक डायइस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो अलबत्ता मैं ये जो बात चल रही थी इस बिग बैंग की, तो बिग बैंग एक ऐसा टॉपिक है कि जिसका प्रूफ बहुत ज़्यादा हमारे पास है, खासकर साइंसदानों के पास। इससे पहले कि मैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की डेफिनिशन या बात करूं, उससे पहले मैं एक प्रूफ आपके सामने और इससे पहले मुफ्ती साहब ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की बात की थी, सीएमबी, तो वो भी एक प्रूफ है। तो एक प्रूफ इसमें ये है कि जिसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। ये क्या होता है, यानी कि जब फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है एम्बुलेंस की, जब एम्बुलेंस हमारे नज़दीक आती आती है तो वो घंटी जो होती है टू टू वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और जब हमसे दूर हो जाती है तो वो आवाज़ जो है धीमी हो जाती है। इसी को बोलते हैं रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, जो डॉपलर्स इफेक्ट में आता है कि ये कायनात जो है ये फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्स है, हमारी कायनात है। तो कुछ कायनात गैलेक्सी जो है हमसे हमारे नज़दीक आ रही हैं और कुछ दूर हो रही हैं। और जो कायनात हमसे दूर जा रही है वो रेड कलर की रिफ्लेक्शंस या लाइट्स या ऐसा कुछ बोल सकते हैं आप, वो इमिट करती हैं। तो उसी को बोलते हैं हम रेड शिफ्ट। तो साइंसदान क्या पाते हैं इस कायनात में, यही पाते हैं कि बाकी गैलेक्सीज जो हैं वो रेड शिफ्ट को जन्म देती हैं। तो मैं यहाँ पर प्ले करना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 1 सेकंड मुझे दें, शायद इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी इंशाल्लाह। जी, आ रहा है। तो ये देखिए आप, ये कायनात ऐसी है जो हमारे कायनात के नज़दीक है या अर्थ के नज़दीक है, और ये जो है ब्लू इफ़ेक्ट है, ब्लू शिफ्ट है, ठीक है ना? अगर ये कायनात हमारे नज़दीक आती है तो वो ब्लू शिफ्ट देगी, और अगर ये कायनात दूर जा रही है तो वो एक रेड शिफ्ट यानी कि रेड ग्लो देगी और हमें दिखेगा। और साइंसदानों ने यही पाया है कि हम रेड शिफ्ट पाते हैं, तो इससे ये एक प्रूफ उनका बनता है कि ये कायनात जो एक्सपैंड हो रही है।
اور پھر وہ خود ایک افیکٹ ہے اس بات کا کہ سنگولیرٹی سے نکل کر جو ہے یہ کائنات جو ہے ایکسپینڈ ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی ناسا کی ویب سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیٹ سگنیچر جو پائے گئے ہیں کائنات میں یونیورس میں, تو یہ بھی ایک ثبوت ہے. تو البتہ اس کے علاوہ جو میں لاسٹ پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا, تو اس کے بعد مفتی صاحب آپ حضرات بھی بات کریں. تو ڈارک میٹر کی بات آئی تھی, یہ یہاں پر میں نے ڈیفینیشن سامنے نیچے جو لکھی ہے. میٹر ہمیں پتا ہے وہ چیزیں جو پلینٹ, ایٹم, ایلیمنٹ وغیرہ اس سب کو ہم میٹر بولتے ہیں. اب کیا ہے کہ چونکہ سائنسدانوں نے پروف ان کو مل گیا کہ یہ کائنات جو ہے ایکسپینڈ ہوئی ہے ایک سنگولیرٹی سے آ کے جو ہے یہ کائنات ایسے وجود میں آئی اور آج ہمارے پاس اس شکل میں ہے کہ یہ بکھری ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی, وہ کیا وجہ تھی کہ جس وجہ سے یہ ایکسپینڈ ہو گئی. کیونکہ ہر کسی چیز کے لیے انرجی کی ضرورت اس کنسیپٹ سے سمجھایا جاتا ہے سائنٹیفکلی. تو سنگولیرٹی کے بعد جس چیز نے, جس فورس نے ان وجود آئے ہوئے چیزوں کو یا یونیورس یہ گلیکسیز کو ایک دوسرے سے دور کیا, بکھیر دیا, اسی کا نام ہے ڈارک انرجی. اسی کا نام ہے ڈارک انرجی, ٹھیک. اچھا, اب کیا مسئلہ ہے, یہ ہو گیا میٹر اور ڈارک انرجی کا کنسیپٹ. اس کے علاوہ آتا ہے ہمارے پاس ڈارک میٹر. تو ڈارک انرجی وہ انرجی تھی جس نے اس کائنات کو جو ہے بکھیرا, یعنی کہ یہ ایک وجہ تھی جس سے یہ گلیکسیز آپس سے دور ہو گئی اور ایکسپینشن ہو رہی ہے, انفلیشن ہوئی اور ایکسپینشن. تو یہ ہے ڈارک انرجی. اچھا, ڈارک میٹر کیا ہے؟ اب دیکھیں ڈارک میٹر کیا ہے. یہ ایک فار ایگزامپل یہ ہماری گلیکسی ہے. اس گلیکسی میں کیا ہے کہ یہ سینٹر ہے, یہ گراف جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ سینٹر پوائنٹ, ٹھیک ہے نا, یہ گلیکسی کے سینٹر پوائنٹ آپ سمجھے. تو کیا ہے کہ سائنسدانوں نے کیلکولیشنز کی, کیلکولیشنز کے بعد ان کا گراف میں بتاؤں گا بھی یہ کیا ہے مطلب. تو ان کا گراف جو ہے وہ ایسے آنا چاہیے تھا, یہ جو ہے لال کلر سے, ان کا گراف کیلکولیشن تھیوریٹیکل کیلکولیشنز کے حساب سے ایسا آنا چاہیے تھا. لیکن پریکٹیکلی جب وہ اس کو مطلب کہ دیکھتے ہیں پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ گراف میجر کر کے ان کو ایسا آتا ہے, یعنی کہ ایک طرح کا ایسی کانسٹنٹ یہاں آتا ہے, یعنی کہ ایک ہی قسم کی, ایک ہی سپیڈ ایک قسم کی ہوتی ہے. یہ سپیڈ کون سی ہے؟ یہ جو یہ کائنات ہے اس کو آپ ایگزامپل لے, اب اس ایسے سمجھ سکتے ہیں, ایک کپ ہے, کپ میں پانی ہے یا چائے ہے 2 منٹ کے لیے. اب آپ اس کو سٹیئرنگ کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ گول چمچ سے ایسے جو ہے گھما رہے ہیں. اب چمچ آپ نے باہر نکالا تو کیا ہوگا, وہ گول گھوم رہا ہے. اب اگر آپ تصور کریں کہ وہ کپ جو ہے وہ اوپر سے ٹوٹ جاتا, تو کیا ہوتا ہے کہ جو یہ آؤٹر پارٹ ہے چائے کا یہ باہر بکھیری جاتی, یعنی کہ وہ باہر نکل جاتی, وہ چائے وہ ادھر کپ میں سمیٹی رہتی, وہ بکھر جاتی. تو سائنسدان نے کیا دیکھا کہ یہ جو ویلاسٹی ہے ایک ہر گلیکسیز میں, کنسیڈر ہماری گلیکسی ہے, تو اس میں کیا ہونا چاہیے تھا کہ یہ آؤٹر پارٹ جو ہے یہ بکھر کر, چونکہ یہ سمیٹا ہوا نہیں ہے تو یہ بکھر کر باہر نکلنا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. یہ سپیڈ ویلاسٹی یہاں پر جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے, جس کی وجہ سے یہ کنفائنڈ ہے, فکسڈ ہے اس گلیکسی میں. تو وہ جو چیز ہے جو اس کو سمیٹی ہوئی ہے اسی گلیکسی میں, اسی کا نام ہے ڈارک میٹر. تو یہ ہے ڈارک میٹر. گویا میٹر, پلینٹ, ایٹم وغیرہ وہ سب چیز ہے. ڈارک انرجی وہ چیز ہے جس نے اس کو ایکسپینڈ کیا جب یہ وجود میں آئی پوری کائنات کو, ٹھیک. اور ڈارک میٹر وہ چیز ہے جو ان گلیکسیز کو سمیٹی ہوئی ہے. جی حضرت, یہ تھا اس کے متعلق. اچھا سر, میں تھوڑا سا اگر ریڈ شفٹ میں ایڈ کرنا چاہوں جی تو ضرور حضرت. اصل میں ہمارے پاس جو وائٹ لائٹ ہوتی ہے نا, اس کو جب پرزم میں سے پاس کیا جاتا ہے اٹ ول سپلٹ انٹو 7 کلرز. تو 7 کلرز میں جو اسمالسٹ ویو لینتھ ہوتی ہے, یعنی سائز میں چھوٹا ہوتا ہے, وہ وائلٹ ہوتا ہے, پھر انڈیگو ہے, بلو ہے, گرین ہے, یلو ہے, اورنج ہے. ریڈ کلر جو ہے نا, وہ اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم. اسپیکٹرم کے اندر آتا ہے ویزیبل لائٹ, اس کو بولتے ہیں ڈسپرشن آف لائٹ. تو جو ریڈ کلر ہے نا وہ ڈسپرشن کے ٹاپ پہ ہوتا ہے, اور ہمارے پاس وائلٹ کلر جو ہے وہ باٹم پہ ہوتا ہے. اب یہ کیا کیا گیا کہ لیبارٹری کے اندر ایک ڈسپرشن آف لائٹ کی گئی, یعنی ایک لائٹ کو گیس میں سے گزارا گیا, تو وہ جو گیس تھی وہ ایکسائٹیڈ ہوئی, اور اس نے پھر جو ہے وہ ایک اسپیکٹرم آف لائٹ فار ایگزامپل یا پرزم میں سے آپ نے گزارا,
اور آپ نے یہ اسپیکٹرم لے لیا وائلٹ سے ریڈ تک. ٹھیک. اب اسی طرح ہم نے جب لائٹ کو گیس میں سے گزارا, گیس ہائیڈروجن تھی, تو اس کا بھی ایک اسپیکٹرم آیا. ٹھیک ہے. اور اس پہ بھی جو ہے وہ کلرز آئے, اور ریڈ کلر اینڈ پہ تھا. تو وہ ہمارے پاس لیب کے اندر جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ اسپیکٹرم تھا جو ہائیڈروجن گیس ہمیں دے رہی تھی, وہ ہائیڈروجن کا اسپیکٹرم ہمارے پاس تھا. اب جب یہ پوری کائنات ہائیڈروجن سے مل کے بنی ہے, جب فردر اپارٹ جو یعنی گلیکسیز تھی ان سے جو روشنی آ رہی تھی, تو ان کا بھی ہم نے اسپیکٹرم جو ہے اوبٹین کیا, تو وہ بھی ہائیڈروجن کا تھا. تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ اس کی یہ جو اسپیکٹرم آیا نا, یہ لائنز کی شکل میں آیا ہمارے پاس. یہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک طرح کا ایبزارپشن اور ایک امیشن. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لائنیں آئیں, لیکن جو دوسری گلیکسیز سے لائنیں آ رہی تھی نا, وہ سمٹ کے ریڈ پارٹ کی طرف تھی. یعنی ان کی ویو لینتھ جو ہے وہ, ان کی جو سائز تھا وہ ایز کمپیئر ٹو وہ ریڈ لائٹ جو ہم نے لیب کے اندر حاصل کی اس سے زیادہ تھا. تو وہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ جو گلیکسی ہے وہ جو ہے وہ ہم سے اوے جا رہی ہے, اور جو لائنیں سمٹ کر بلو کلر کی طرف جاتی ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں بلو شفٹ. اور بلو شفٹ جو ہے یعنی لائن کا سکڑنا ٹوورڈز دا بلو پارٹ آف دا اسپیکٹرم. ابھی بتایا نا 7 کلرز ہوتے ہیں, تو جو لائنیں ہمیں ایک دور کی گلیکسی سے ہمیں جو لائٹ آ رہی ہے اس کا جو اسپیکٹرم ہے, وہ اس کی لائنیں جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ ٹوورڈز دا ریڈ کلر ہوتی ہیں, اور جو گلیکسی ہماری طرف آ رہی ہو اس کی جو لائنیں ہوتی ہیں وہ ٹوورڈز بلو ہوتی ہیں. تو جو ریڈ شفٹ کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے پاس لائٹ آ رہی ہے بہت دور کی گلیکسیز سے, اس کی جو ویو ہے اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے. بالکل جس طرح آپ نے ایمبولینس کی اگزامپل دی کہ جو ایمبولینس آپ کی طرف آ رہی ہو تو آپ کو آواز زیادہ سنائی دیتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نمبر آف ساؤنڈ ویو دیٹ ول انٹر انٹو یور ایئر, ان کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے اور ویو لینتھ چھوٹی ہوتی ہے. جو ہی ایمبولینس آپ کو پاس کرتی ہوئی آپ سے اوے جاتی ہے تو اس کی جو ساؤنڈ ہے, اس کی جو ویو ہے یا لہر ہے, اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے اور فریکوینسی کم ہوتی ہے, اس وجہ سے ہمیں وہ کم سنائی دیتی ہے. تو یہ میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے ریڈ اور بلو شفٹ میں. اور جو انہوں نے ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر کا کانسیپٹ کیا, بالکل وہ وہی تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ تو دو گلیکسیز کے درمیان سپیس ہے نا, پہلے کہا گیا کہ یہ ہائیڈروجن سے فیلڈ ہے, ہائیڈروجن ملی نہیں, پھر ایتھر کا کانسیپٹ آیا, ایتھر سے جو ہے وہ بھری ہوئی ہے. اور اس کے بعد جب سپیڈ میجر کی گئی تو جو ایکسپیریمنٹل تھی تھیوریٹیکل تھی اور ایکسپیریمنٹل تھی, اس کے اندر جو ڈفرنس آیا اس کو زیوم کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ سپیس کے درمیان, یہ گلیکسیز کے درمیان جو سپیس ہے فلڈ ود انویزیبل میٹر, اور اس کو پھر ڈارک میٹر کا نام دیا گیا. اور ڈارک انرجی کا جو انہوں نے بتایا کہ انرجی جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے, وہ ایک ان پہ پش اپلائی کر رہی ہے, اور دوسرا آپ نے جو کانسیپٹ دیا کہ اس کی ریگولر شیپ کیا ہے, بالکل وہ ویسے ہی ہے. شکریہ. تو یہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. اچھا سر, میں ایک چیز چاہتا ہوں, اور وہ آپ جابر بھائی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. ابھی آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں ابھی گزارا ہو جائے گا. جی سر سلیم صاحب, میرا سوال ہے آپ سے کہ ویکیوم انرجی ہے, کیا وہ وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرتی ہے یا نہیں؟ آپ اس کے اوپر بہتر طریقے سے وضاحت دے سکتے ہیں. اچھا بھائی, ویکیوم انرجی ہم نہیں کہتے, ہم اس کو ایک اسپیسیفک نام دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کوانٹم فیلڈ. اب کوانٹم فیلڈ کے اندر کیا ہے کہ وہ ایوری ویئر ہے. ہم جس کو اسپیس کا نام دیتے ہیں نا, تو اس کے اندر کوانٹم فلکچویشن ہوتی ہیں. یعنی فلکچویشن کیا ہے, مثلا آپ کے پاس پانی کا گلاس ہے, آپ اس کو ہلائیں تو اس کے اندر لہریں پیدا ہو جائیں, تو وہ کہتے ہیں کہ کوانٹم لیول پہ کوانٹم فیلڈ ایگزسٹ ایوری ویئر, اس کے اندر کوانٹم فلکچویشن پیدا ہوتی ہیں, تو اس سے میس جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے. اور اس میس کو جنریٹ کرنے کے لیے, یعنی اس فیلڈ کے اندر, یعنی پانی ہے نا, پانی کے اندر گلاس ہے, اس کو آپ نے ہلانا ہے. اس کو ہلانے کے لیے جو ہے وہ ایک ایکسٹرنل فورس کی لازمی ضرورت ہے. یہ کوانٹم میکینکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پانی کے بھرے ہوئے گلاس کو اگر آپ نے ہلانا ہے تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ ہلے, تو اس کے ہلانے کے لیے ایک ایکسٹرنل فورس کی ضرورت ہے,
उसके अलावा जो है वो नहीं हिल सकता, यानी एक्सटर्नल वो नहीं हिल सकता। तो फिर यही कहा गया कि जो वैक्यूम भी है, परफेक्ट वैक्यूम कुछ नहीं है, वहां भी क्वांटम फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। उसके अंदर क्वांटम फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट की, एक्सटर्नल फोर्स की, बैरूनी कुव्वत की, बैरूनी मुदाखलत की जरूरत होती है। और शायद वही बैरूनी मुदाखलत या बैरूनी कुव्वत जो कुछ भी में सा आप अदम कह लें क्वांटम फील्ड को, क्वांटम फील्ड को, कि कुछ भी नहीं है, उसके अंदर फ्लक्चुएशन जनरेट होंगी तो फिर मादा जनरेट होगा। जिस तरह हमारे पास पहाड़ है, मैं या आप है, तो मादे को अदम से जनरेट इस तरह किया जाता है कि क्वांटम फील्ड के अंदर फ्लक्चुएशन जो है वो जनरेट की जाती है। बिल्कुल सादा सी मिसाल कि आप पानी का ग्लास लें, उसके अंदर जो लहरें प्रोड्यूस होंगी वहां से मादा बनेगा। यानी ये सिंपल मिसाल है, इसको मजीद वजाहत से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बयान किया जा सकता है। अगर अगर मैं माजरत चाहता हूँ, चूंकि मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, मेरे पास इसकी जो है थोड़ी बहुत एक वीडियो छोटी सी है कि जो किताब भी लिखी थी लॉरेंस क्राउस ने कि ए यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, और उसमें जो फिर वो नथिंग का माना क्वांटम फ्लक्चुएशन लेता है। तो मैं आप हजरात को नोमान भाई, दिखाना चाहता हूँ। जी नोमान जी भाई आप बात जारी रखें। असल में बात जो है वो बिग बैंग की थ्योरी में आपने और सलीम साहब ने वो की ना, तो जाबिर भाई का मकसद ये है कि हम इसको वजूद खुदा पे कैसे फिट कर सकते हैं बेहतर ना। बेहतर बेहतर। जी हाँ, तो मैं दो अल्फाज में करता हूँ, फिर आप अपनी बात को जारी रखें। देखिए, मुल्हिद इन तमाम चीज़ों को, पेचीदगियों को बयान करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि इसका खुदा से क्या वास्ता या खुदा के लिए क्यों चाहिए ना। तो मैं इसके लिए हमारा जो इस्तेदलाल है, हमारा ये कहना ये है कि देखिए, साइंस ने यानी सदियां लगा के इन पेचीदा चीज़ों को अपनी ज़ुबान में एक तरतीब दी और एक थ्योरी की शक्ल दे दी ना, तो हम यही कहते हैं कि देखिए, ये जो कम्प्लेक्सिटी है ना, जो पेचीदगी है, तो अब इंसान इसको एक तरतीब दे रहा है, लेकिन ये शुरू से लेकर अब तक के एक तरतीब में नज़्म व ज़ब्त से चल रही है ना। तो ये कम्प्लेक्सिटी जो है, ये एक बाशऊर हस्ती और बाइख्तियार और बाइरादा और एक कामिल इल्म वाले हस्ती की निशानी है, ठीक है, उसके मज़ाहिर है। तो ये कम्प्लेक्सिटी जो है हमें एक बाशऊर खुदा की तरफ ले जा रही है। इससे बिल्कुल सिंपल इस्तेदलाल ये है। जी, बिल्कुल शाह साहब आपने सही फरमाया। इसकी वजह भी यही है कि देखिए, जब लॉरेंस क्राउस इसको पेश करता है, ये है क्वांटम फील्ड, मतलब क्वांटम फ्लक्चुएशन। जाबिर भाई ये आप देख सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स जो कहती है, वो कहती है कि फॉर एग्जांपल चीज़ें जो है वो पॉप आउट होती हैं। तो पॉप आउट एंड इन का मतलब ये है कि जब पानी हम देखते हैं बर्तन में उबालते हैं उसको, तो वहां पर वो बबूले आ जाते हैं और गायब हो जाते हैं फौरन। तो यहाँ पर आप मिसाल देख सकते हैं। तो लॉरेंस क्राउस भी या मुल्हिदीन जब पेश करते हैं यूनिवर्स नथिंग से आई, तो उस नथिंग का माना उनका यही होता है कि ये आई कायनात और छू, मतलब कि पॉप इन और आउट हो गई। तो असल में लेकिन धोखा क्या है? धोखा यही होता है कि ये नथिंग है। लेकिन आप खुद देखें, फॉर एग्जांपल जब उसने एक किताब लिखी तो डेविड एल्बर्ट क्या करता है, वो इसका रिव्यू लिखता है। वो भी एक कॉस्मोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट है। तो वो इसमें क्या कहता है कि वो कहता है कि लॉरेंस क्राउस, देखिए आपने किताब तो लिखी और आपने इस्तेदलाल किया कि ये कायनात नथिंग से वजूद में आई, लेकिन जो यहाँ पर नथिंग आप माना ले रहे हैं, वो ना ही मजहबी नथिंग है और ना ही आम इंसान का नथिंग है। इसलिए कि आम इंसान और जब मजहबी शख्स जो है, कोई मुसलमान नथिंग का माना लेता है, उसका माना होता है एब्सेंस ऑफ समथिंग, यानी कि समथिंग नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि आप जो नथिंग से माना ले रहे हैं, वो आप ले रहे हैं क्वांटम का ये फ्लक्चुएशन है फील्ड, मगर असल में ये कुछ तो है। चले हम मानेंगे कायनात इसी क्वांटम फील्ड से आई, लेकिन माना तो है ना कि कुछ ना कुछ है। ये वो नथिंग नहीं है कि जिसका माना एब्सेंस ऑफ समथिंग है। तो ये जो ये समथिंग है असल में कि क्वांटम फील्ड है, ये कहाँ से वजूद में आया? तो उसी का अभी मुफ्ती साहब ने जो है उस पे जो है कहा कि इसकी भी असल वजह जो है बिल्कुल है, क्योंकि ये खुद ब खुद तो नहीं आया। आपको अ, जी, मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। बात ये है कि अभी जो है हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो साइंसी दलाइल दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि जो है कुछ अक़ली दलाइल भी दिए जाएँ, ताकि जो सुनने वाले हैं उन्हें समझ लगे कि हाँ भाई, अक़ली दलाइल से खुदा को साबित किया जा सकता है। जी, साहब।
جی میرے خیال میں اگر کچھ سوالات کیے جائے، اگر سننے والے ہیں تو ان کو لیا جائے، نہ ہو تو پھر ان کی طرف سے آپ حضرات یا کوئی بھی ساتھی سوال کرے، چونکہ سب رد الحاد کے ماہر ہے اور ایک تجربہ ہے جی شاہ صاحب، پھر میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ اگر خدا موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ جی اس کے تو بہت سارے جوابات بار بار دیے جا چکے ہیں، گروپ میں بھی، تحریری بھی، تقریری بھی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی ملحد نے خدا کو اس طرح پہچاننا ہے کہ وہ میرے سامنے آئے اور میں اس کو دیکھوں، تو سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خدا ہے؟ مطلب یہ کہ میں آپ سے کہوں، آپ کہیں کہ میرے ایک بھائی ہے جو مجھ سے بڑے ہیں، تو لیکن یہ کہ میں نے دیکھا نہیں ہے، تو میں کہوں کہ یار میں آپ کے بھائی کو دیکھوں گا تو مانوں گا کہ آپ کا بھائی ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ میں اگر 10 دوستوں کے ساتھ اپنے بھائی کو بھی لے آؤں، یا ویسے ہی بندہ کوئی جا رہا ہے اور میں آپ کو کہوں کہ وہ میرا بھائی ہے، تو آپ کیسے پہچانو گے کہ یہ میرا بھائی ہے؟ تو میرے پاس تو اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی معیار سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ تو ملحد سے ہم یہی پوچھیں گے کہ آپ کہیں کہ بھائی خدا دکھتا کیوں نہیں ہے، ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ جب دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ خدا ہے؟ اچھا، اس کا جابر بھائی ایک میں بات کرنا چاہوں تو پھر تھوڑا سا سائنس کی طرف جائے گی لیکن اس میں عقل بھی آئے گی۔ دیکھیں سر، ہم جو ہے نا ڈائمینشن کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے لمبائی ہے، چوڑائی ہے اور اونچائی ہے۔ اگر ہم ایک ایسی مخلوق کی بات کریں جو صرف لمبائی اور چوڑائی کو جانتی ہے، یعنی یا تو ایک پیپر ہے، وہ اس پیپر کے اندر ہی موو کر سکتی ہے، یعنی ان کو اونچائی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر جابر بھائی جاتے ہیں اور اس مخلوق کے ساتھ بات کرتے ہیں اور وہ ایک پیپر کے اندر ہے جو کہ یا تو یعنی لمبائی کے رخ پہ فاصلہ کور کر سکتی ہے یا چوڑائی کے رخ پہ، ان کو اونچائی کا پتہ نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ 3 ڈائمینشنل اسپیس میں رہتے ہیں، تو ہم لیفٹ بھی جا سکتے ہیں، رائٹ بھی، یعنی لمبائی کے رخ پہ بھی سفر کر سکتے ہیں، چوڑائی کے رخ پہ بھی اور اونچائی کے رخ پہ بھی۔ آپ ایک ایسی مخلوق کا تصور کریں جو صرف جو ہے وہ لمبائی اور چوڑائی کو جانتی ہے، اونچائی کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ ایسی مخلوق کے پاس جاتے ہیں اور آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں اور آپ ان کے اوپر کھڑے ہیں، تو وہ اوپر دیکھ نہیں سکتی، وہ آپ کی آواز تو سن لے گی، لیکن چونکہ آپ ان کی ڈائمینشن کے اندر ایگزسٹ کرتے ہی نہیں ہیں، آپ ان کی ڈائمینشن کے اندر، ڈائمینشن کو میں جہت بولتے ہیں، یعنی ان کی ڈائمینشنز کے اندر آپ ایگزسٹ نہیں کرتے، تو وہ آپ کو سن تو پائیں گے لیکن آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 3 ڈائمینشن میں اونچائی کی طرف دیکھ سکیں، یا ہم یہ کہہ سکیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اونچائی کہتے کس کو ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے، انسانی نظر جو ہے وہ اللہ کی ذات کا تدارک نہیں کر سکتی یا اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو اگر ہم یہ سمپل مثال ہم لے رہے ہیں 2 ڈائمینشن کے لیے، تو اب اللہ کس ڈائمینشن کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے؟ اگر وہ ہمارے سامنے بھی اور ہم سے بات بھی کریں لیکن ہماری جو ڈائمینشن ہے وہ اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہی، کیونکہ ہم تو لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کو ہی جانتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی اور ڈائمینشن میں ہو، ہم سے بات چیت بھی کرے، ہمیں آواز بھی سنائی دے، لیکن ہم اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک ہم اسی ورڈ کے اندر، اسی کائنات کے اندر یا انہی ڈائمینشنز کے اندر نہ چلے جائیں جہاں پہ وہ ذات ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو میرا خیال یہ عقلی دلیل بھی ہے اور سائنسی بھی ہے۔ شکریہ۔ جابر بھائی، یہ جی مزید اس اگر پہ اس میں کو ہم تھوڑی سی بیان وضاحت کروں۔ کریں جی تو یہ سوال ایسا ہی ہے کہ کوئی ملحد ایک گاڑی کے پاس کھڑا ہو اور وہ کہے کہ میں مثال کے طور پہ اس کے پاس ایک ٹویوٹا فارچونر ہے، تو اس کے پاس کھڑا ہو کے وہ کہتا ہے جی میں اس گاڑی کی فیکٹری کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ اب اس سے وجہ پوچھی جائے تو وہ کہے جی وہ اس لیے کیونکہ اس گاڑی کا جو باڈی ہے اس کے اندر وہ فیکٹری ہے ہی نہیں، مجھے نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو یہ سوال بالکل ایک ایسا ہی بنتا ہے۔ جی دیکھیں، جس طرح کہ سلیم صاحب نے وضاحت کر دی نا کہ ہم 3 ڈائمینشن اسپیس میں رہتے ہیں، تو جو چیز ہمیں سامنے اس میں آئے گی تو ہم دیکھ سکیں گے،
اور خدا تعالیٰ کی ذات تو مطلب کسی بھی ڈائمنشن سے ماورا ہے، پاک ہے. تو دیکھیں اسی 3 ڈائمنشن میں بہت ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. مثلا ہم وائرس نہیں دیکھ پاتے، ہم بیکٹیریا کو نہیں دیکھ پاتے. اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں ایک خاص انوائرمنٹ چاہیے اور خاص آلات چاہیے جو مائکروسکوپ وغیرہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں نا. ایسا ہی ہے نا. تو اب خدا کو دیکھنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ تو خدا کو دیکھنے کے لیے ہمیں بتا دیا گیا کہ بھائی ہمیں جنت چاہیے اور جنتی والی صفات چاہیے. جس طرح کہ بیکٹیریا کو دیکھنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ بیکٹیریا کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک مائکروسکوپ چاہیے جو کہ ہمیں ایک چھوٹی سی چیز آنکھوں سے نظر نہ آنے والی وہ بھی ہمیں دکھا دے. تو اسی طرح خدا تعالیٰ کی ہستی دکھانے کے لیے ہمیں وہ ماحول چاہیے جو کہ جنت والا ماحول ہے. تو جب تک کہ ہم وہاں جائیں گے نہیں تو ہم دیکھ نہیں پائیں گے. جس طرح کی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہم خاص ماحول میں دیکھ سکتے ہیں، ہر ماحول میں تو نہیں دیکھ سکتے. جی میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو شاید کہ پوائنٹ نہ ہو، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کا جواب اچھی طریقے سے دیا گیا ہے. البتہ مجھے لگتا ہے یہ کہ پھر ہمارا یہ سوال بھی بن سکتا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا ایزمپشن ہے کہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت ہے. تو آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت ہے، اس کو پھر کیسے آپ ثابت کریں گے کہ جو بھی انسان دیکھتا ہے یا محسوس کرتا ہے کہ وہ حقیقت ہے؟ پھر مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر ہم جو ہے فوکس کر سکتے ہیں کہ جو بھی انسان پرسیو کرتا ہے سینسز سے، تو وہ حقیقت کی طرف ہمیں گامزن کرتا ہے. تو اس کو کیسے ثابت کر پائے گا ایک ملحد؟ اچھا، اس پہ میں ایک مثال ایڈ کرنا چاہوں. یہ جو آپ نے بھی نعمان بھائی آپ نے بتایا ہے کہ جو دکھتا ہے وہ حقیقت ہے، تو ایک دن میرے ذہن میں ویسے ہی خیال آیا کہ جو پنکھا چلتا ہے نا، اگر یہ پنکھا چل رہا ہو اور کسی بندے کو لا کے دکھایا جائے اور اس بندے نے یہ پنکھا پہلے نہ دیکھا ہو، فار ایگزامپل وہ انسیولائزڈ ہے، بہت دور رہتا ہے، اور اس کو کہا جائے کہ جناب یہ پنکھا چل رہا ہے، اس کے 3 پر اس طرح لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہوا جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے، تو وہ اس حقیقت کو دیکھ کے کبھی بھی یہ نہیں مانے گا کہ جناب اس کے 3 پر ہے. وہ کہیں گے اس کے تو کوئی پر نظر ہی نہیں آ رہے، مجھے تو چاروں طرف ہی اس کے پر نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بعض اوقات ریالٹی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں نا ریفریکشن آف لائٹ، کہ آپ پانی کے اندر جہاں پہ مچھلی دیکھتے ہیں وہاں پہ ہوتی نہیں ہے، تو وہ بھی حقیقت میں جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. اس طرح سراب آپ لے لیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو ریالٹی ہوتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نظر تو آتی ہے، اپیرنٹ ٹو بی، لیکن وہ ہوتی نہیں ہے. تھینک یو. جی میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت مزید کروں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، اور سائنس تو دیکھنے پر اور تجربے پر چلتی ہے. معذرت شاہ صاحب، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی ابھی آ رہی ہے؟ جی ابھی بہتر ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ سائنس دیکھنے پر اور تجربے پر چلتی ہے، تو ہم خدا کو دیکھیں گے تو مانیں گے. تو میرے خیال میں ہمارے پاس یہ نعمان بھائی اور اسی طرح پروفیسر سلیم صاحب ہیں جو سائنس پڑھاتے بھی ہیں عرصہ دراز سے. تو میرے خیال میں صرف مشاہدہ اور صرف تجربہ یہ نہیں کہ بھائی دیکھ لیا، تجربہ کر لیا اور چلو بھائی یہی ریالٹی ہے. سائنس میں ایک چیز کا بار بار مشاہدہ کیا جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو کسی چیز کا جو تجربہ کیا جاتا ہے تو 100 بار سے بھی زیادہ کیا جاتا ہے، اور 100 بار تک وہ تجربات غلط ہوتے ہیں. جو مقصد ان کو چاہیے ہوتا ہے یا کوئی مقصد کو وہ اپنے سائنٹیفک لینگویج میں ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر نہیں پاتے. تو میرے خیال میں ایک چھوٹی سی چیز کے لیے وہ کئی بار تجربہ کرتے ہیں، کئی مشاہدات کرتے ہیں، تب جا کر وہ کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں. تو صرف مشاہدہ یا صرف تجربہ بھی جو ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ایک نظر دیکھ لیا یا ایک تجربہ کر لیا اور ریالٹی تک پہنچ گئے. میرے خیال میں سائنس کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے جو ملحد ہمیں باور کرواتے ہیں. جی شاہ صاحب، میں ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں. یہ عدم اور معدوم کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں آسان الفاظ میں.
یہ عدم کے بارے میں تو نعمان نے جو کہا کہ لارس کراؤنس ہے اس نے جو ہے عدم کی تعریف کی ہے، کوانٹم فیلڈ کو اس نے عدم، تو اس کا میں نے ہی جواب دیا تھا کہ یہ اس کے اپنے یہ تھیوری کا ایک اپنی اصطلاح ہے، مطلب ہے کہ حقیقت میں عدم جس چیز کو کہتے ہیں تو وہ عدم نہیں ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ مذہب جس چیز کو عدم کہتا ہے، اور یا جو ہے کامن لینگویج میں جس چیز کو عام لوگ عدم سمجھتے ہیں تو وہ عدم نہیں ہے، جو ریئل میں عدم ہوتا ہے۔ عدم کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، کہ کوانٹم فیلڈ بھی نہ ہو، اور مطلب ہے کہ ڈائمینشن بھی نہ ہو، انرجی بھی نہ ہو، میٹر بھی نہ ہو، ایٹم بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو اسی کو کہتے ہیں عدم۔ اب اس کچھ بھی نہ ہو سے ایک چیز وہ وجود میں آئے اور پھر وہ پھیلتے پھیلتے اتنی لمبی چوڑی جو ہے وہ لمبی کائنات بن جائے، اور اس کے پیچھے کوئی ارادہ اور شعور بھی نہ ہو، تو اس کی مثال ہمیں کوئی ملحد بتا دے۔ مثلا یہ کہ کچھ بھی نہ ہو، اگر ایک کمرے میں مرغی بھی نہ ہو اور انڈا بھی نہ ہو، لیکن اس کمرے میں جو ہے وہ ایک انڈا آئے اور پھر اس انڈے سے جو ہے ایک بچہ نکلے اور بچے سے پھر مرغی بن جائے اور پھر وہ انڈے دینا شروع کر دے، اگر آج تک کہیں پر یہ تجربہ ہوا ہو کسی لیبارٹری میں تو وہ ہمیں دکھا دے، یا ہمیں جو ہے دکھا دے کہ کچھ بھی نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، تو کائنات کے اندر ہمیں کوئی ایک واقعہ ہمیں دکھا دے تو پھر ہم مان لیں گے کہ ہاں کچھ بھی نہیں تھا اور اس سے پھر سب کچھ ہو گیا، حالانکہ ملحد اس طرح کچھ نہیں دکھا سکتے۔ اچھا صاحب، میرا ایک اور سوال ہے کہ اکثر ملحدین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو تغیرات جابر بھائی آپ کی آواز دوبارہ بہت سلو ہے۔ شاہ صاحب میرا اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے، پہلے جابر بھائی کر لیں پھر میں کرتا ہوں۔ جابر بھائی شور آ رہا ہے اور آپ کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ بعض یہ جو ملحدین ہیں یہ سوال سے کرتے ہیں کہ جو دنیا میں تغیرات یا پھر تبدلات ہو رہے ہیں یہ محض قانون طبی کے مطلب تحت ہو رہے ہیں، تو آپ اس کے اوپر جو تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں شاہ صاحب۔ سوال دوبارہ بتائی، وہ شور ہو رہا تھا، سمجھ میں نہیں آئی بات۔ جی شاہ صاحب، میں نے عرض کیا ہے کہ بعض ملحدین جو ہیں وہ یہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو تغیرات یا تبدلات ہو رہے ہیں یہ بس ایک محض جو ہے قانون طبعی کے تحت ہو رہے ہیں یا فطرت کے چل رہے ہیں، قانون فطرت کے تحت چل رہے ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ نیچرل لاز کو جب قانون بولتے ہیں نا، قانون جب بولتے ہیں تو کسی بھی قانون کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہے، ایک تو قانون ساز ہونا ضروری ہے، قانون ساز کا مطلب یہ ہے کہ لا میکر کو جو قانون بنائیں، پھر دوسرا چیز کہ وہ اس قانون کو امپلیمنٹ کرے، مطلب ہے کہ لاگو کرے، چلائیں اس کو۔ تو اگر ہمیں ملحد دنیا کے اندر کوئی ایسا قانون دکھا سکتے ہیں کہ جس کا کوئی قانون ساز نہیں تھا اور وہ قانون خود بخود بن گیا تھا، اور پھر اس ملک میں جو ہے وہ قانون لاگو کرنے والے سیکورٹری ادارے یا مطلب کوئی نہیں تھا، کوئی ہے نہیں، اور وہ قانون خود بخود لاگو ہو رہا ہے اور لوگ اس کے پابند ہے، تو اگر قانون آپ نے فطرت کو جب آپ نے قانون کہہ دیا نا تو یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ ہمیں دکھا سکتا ہے کہ ایسا قانون جس کا قانون ساز بھی نہیں ہے اور قانون کو امپلیمنٹ کرنے والے کوئی اتھارٹی بھی نہیں ہے، تو پھر ہم مان لیں کہ قانون فطرت بھی ایسا ہی ہے کہ اس کا نہ کوئی بنانے والا ہے اور نہ کوئی چلانے والا ہے۔ جی جابر بھائی، اور کوئی سوال؟ اسامہ بھائی میرا ایک کوشچن ہے، شاہ صاحب ذرا وضاحت کیجئے گا کہ کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی آیت نازل کی ہے یا ہمیں بتایا ہے کہ میں نے تمام چیزیں جو ہیں وہ عدم سے پیدا کی، تو یا یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے متعلق یعنی خود کا قائم کیا عقیدہ یا نظریہ، یا قرآن سے ہمیں اس کی کوئی نص ملتی ہے؟ شکریہ۔ جی سلیم صاحب، اس میں جو ہے نا ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے تو اس کو دیکھیں کہ خالق و کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی تخلیق کرنے والا ہے، کریشن کرنے والا ہے،
اور پھر اللہ کی صفات میں آتا ہے بدیع السماوات والارض. ابداع کہتے ہیں کسی چیز کے جب میٹر بھی نہ ہو اور اس کا کوئی سیمپل صورت بھی نہ ہو اور پھر اس کو آپ ایک شیپ دے دیں تو اس کو کہتے ہیں بدیع السماوات والارض. مطلب ہے کہ آسمان و زمین کی کوئی شیپ بھی نہیں تھی اور اس کا میٹر بھی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دیا. اسی طرح مبدی یعنی انشاء کہتے ہیں والذی انشأکم. تو انشاء بھی کہتے ہیں کہ اول تخلیق کرنا یعنی پہلی تخلیق کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو جو بدیع ہے ابداع اور جو انشاء ہے جو پہلی تخلیق کو کہتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا یعنی میٹر بھی نہیں تھا, اللہ نے اس کا انشاء فرمایا یعنی اس کو تخلیق فرمایا, اور اس میٹر کی کوئی صورت شکل بھی نہیں تھی اور اس کو پھر اس میں اللہ نے ابداع فرما دیا, بدیع السماوات کر دیا. اور ان بہت دونوں شکریہ سر. جی تو باقی جو خالق و کل شیء ہے تو وہ اول ابداع یعنی اول تخلیق پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے, اور روز کی تخلیق جو ہو رہی ہے کائنات میں جو کچھ تغیرات ہوتے ہیں نا تو اس کو بھی خلق کہتے ہیں, مطلب اس میں بھی خالق و کل شیء کہتے ہیں. جس طرح جابر بھائی نے بھی کہا کہ کائنات خود بخود آٹو چل رہی ہے اور اس میں تغیرات ہیں, تو خود بخود ہے, خود بخود نہیں ہے بلکہ ہم اس کو صرف ایک خالق کو جو ہے نا وہ پروڈکٹر کے معنی میں دیکھتے ہیں, جو خالق کا اپنا معنی ہے وہ پتہ نہیں ہوتا. حالانکہ قرآن کریم میں ہے کہ الا لہ الخلق والامر, کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی ہے, مطلب اللہ تعالیٰ پیدا بھی کرتا ہے والامر, اور امر کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے قانون کے مطابق اس کے امر کے مطابق حکم کے مطابق نظام چل بھی رہا ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو اس میں انوالومنٹ ہے. تھینک یو سر, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اچھا سر صاحب جیسا کہ سلیم بھائی سے میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا, ایک آیت ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہی وہ آیت تھے, تو تب جو ہے ہم نے تمہیں وجود بخشا, کچھ اس طرح کی آیت ہے, تھوڑا اس کے اوپر جو ہے وہ وضاحت کرتے ہیں. آپ کی شروع کی آواز بالکل سمجھ میں نہیں آئی. جی شاہ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسا کہ سلیم بھائی نے پوچھا تھا کہ آدم کے متعلق قرآن میں کوئی آیت موجود ہے, تو میرے خیال سے میں نے کہیں پہ پڑھا تھا قرآن کی آیت اور مجھے یاد نہیں آ رہی, اس میں لکھا تھا ترجمے میں کہ جب تم قابل ذکر نہیں تھے تب ہم نے تمہیں جب وجود بخشا, کچھ اس طرح کا اس کا ترجمہ تھا, تو اس کے اوپر تھوڑی سی جو ہے نا وضاحت کرتے ہیں. جی اس کی سورۃ الدہر کی پہلی آیت ہے نا, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا, لم یکن شیئا مذکورا, کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی. تو اس میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قابل ذکر چیز نہیں تھی تو اس سے مطلب عدم مراد لیتے ہیں, لیکن میرے خیال میں جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں کہ لم یکن شیئا کہ وہ شیء تھا, تو شیء جو ہے وہ وجود میں آ گئی تھی, لیکن مذکورہ وہ قابل ذکر نہیں تھی. اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا. تو میرے خیال میں یہ عدم کی آیت نہیں ہے, بلکہ انسان جب نطفے کی حالت میں تھا تو کوئی ویلیو اس کی نہیں تھی, سٹیٹس نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت انسان بنا دیا اور قابل ذکر چیز بنا دی. تو میرے خیال میں یہ آیت عدم پہ نہیں ہے, باقی بعض مفسرین نے اس کو عدم پر بھی فٹ کیا ہے. جی جابر بھائی, اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ بھائی فی الحال تو کوئی سوال نہیں ہے میرے خیال سے. ابھی جو ہے تقریباً 2 گھنٹے ہونے والے ہیں, اس ٹیم کو جو ہے یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے موضوع پر جو ہے کوئی اور سٹریم کریں گے اگلے جمعے کو. آپ سب کی کیا رائے تھوڑا بتا دیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں سیکنڈ ایپیسوڈ کی طرف. موضوع یہی رکھتے ہیں. شاہ صاحب کیا خیال ہے؟ سلیم صاحب, نعمان بھائی. جی بھائی. جی مناسب ہے, جی مناسب ہے, بہت ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جابر بھائی, چلے میں لائیو سٹریم جو ہے وہ اینڈ کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اوکے جناب, اللہ حافظ.